اس شہر میں ایک شہر آگہی خوش آمدید، اس شہر میں ایک شہر آگہی خوش آمدید، حضرت جاوید احمد غامدی خوش آمدید۔ اور عالمانہ طمطراق و دبدبے کے دور میں، عالمانہ طمطراق و دبدبے کے دور میں، پیکر عجز و مجسم سادگی خوش آمدید۔ تو بس میں اب زیادہ ٹائم نہیں لوں گا آپ کے اور غامدی صاحب کے بیچ، تو شہزاد صاحب بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں نارتھ امریکن کانٹیننٹ میں people who live here are very aware of these bush fires which take place every now and then. ایک پورا کا پورا فارسٹ ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ تو I remember a couple of years ago کینیڈا میں there was a big huge bush fire ایک ٹیریٹری میں، اور اس میں ہوا یہ تھا کہ all animal life living there was totally burned down، اور ایک چھوٹا سا ہرن کا بچہ he survived۔ وہ جو ہرن کا بچہ تھا he survived for about 30 days 20 days and ultimately expired۔ تو ایک لوکل کینیڈین نیوز پیپر نے بڑی ایک گرپنگ ہیڈ لائن لگائی، از گاڈ ڈیڈ؟ تو میرا سوال ہے غامدی صاحب سے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو کلیمٹیز آتی ہیں، چلے انسانوں پہ تو آتی ہیں، سونامیز آ گئے، سینڈیز آ گئے، بہت سارے اور چیزیں آ گئیں، انسانوں کے معاملے میں تو لوگ ہمارے جو کلرجی ہے اس طرح سے ایکسپلین کرتی رہتی ہے کہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے۔ اگر ابھی نیپال میں کلیمٹی آئی تو انہوں نے کہا جی فلاں کی سزا ہے، چلیں اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے، لیکن جانوروں کا اس طرح سے چلے جانا اور پھر اتنے مکروہ اور کرول انداز میں ٹو بی برن ٹو دیٹ از آئی ایم شیور آپ سب ریئلائز کرتے ہیں اٹس سچ اے ہورینڈس تھنگ۔ سو ہاؤ وڈ یو جسٹیفائی گاڈ؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھٹی کے دن کی مصروفیات چھوڑ کر یہاں تشریف لائے، اس طالب علم کی عزت افزائی فرمائی، اس کے لیے آپ کا بھی اور منتظمین کا بھی شکر گزار ہوں۔ جو سوال مجھ سے پوچھا گیا ہے اس کے بارے میں چند گزارشات میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ یہ جو کارخانہ بنایا گیا ہے یہ زندگی اور موت کا کارخانہ ہے۔ چنانچہ قرآن مجید جب اس کا ذکر کرتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے یہ کارخانہ زندگی اور موت کا کارخانہ بنا دیا ہے۔ یہاں ایک ہی لمحے میں لوگ پیدا ہو رہے ہیں، پروان چڑھ رہے ہیں، ارسطو افلاطون بن رہے ہیں، اور اسی لمحے میں سینکڑوں لوگ رخصت ہو رہے ہوتے ہیں۔ زندگی اور موت کا یہ کارخانہ کیوں بنایا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا یہ جواب دیا ہے کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک ابدی دنیا بنائے جس میں ایک ایسی مخلوق ہو جو اگرچہ ہمیشہ سے تو نہیں ہے لیکن وہ ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے۔ یہ ایک غیر معمولی فیصلہ ہے، یعنی بظاہر تو ہم ایک لفظ بول دیتے ہیں ہمیشہ کی زندگی، اٹرنل لائف، ذرا تھوڑی دیر کے لیے رک کر غور کریں تو یہ حقیقت ہے کہ یہ انتہائی غیر معمولی، انتہائی حیرت انگیز چیز ہے کہ ایک مخلوق کبھی نہیں مرے گی، اس پر کبھی موت وارد نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ زندہ رہے گی، اور وہ ہمیشگی بالکل اسی طرح کی ہمیشگی ہو جائے گی جیسے اس کائنات کے خالق کی ہمیشگی ہے، یعنی وہ ازل سے بھی ہے، ابد تک ہے، اور وہ یہ بشارت دے رہا ہے کہ میں نے ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنے کا فیصلہ کر لیا جو شعور کے ساتھ زندگی پائے گی اور اپنے حق کی بنیاد پر ہمیشہ کی زندگی حاصل کر لے گی۔ تو یہ ہمیشہ کی زندگی ہے جو ایک عظیم نعمت کے طور پر خدا کے وعدے کی حیثیت سے پیغمبروں نے آ کر ہمیں بتائی ہے۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اس ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرنے سے پہلے ہم نے ایک عارضی دنیا بنا دی، اور اس عارضی دنیا کو اس مقصد کے لیے بنایا کہ اس دنیا میں داخل ہونے سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ کون وہاں امن، سکون، چین اور نعمت کے ساتھ داخل ہونا چاہتا ہے،
اور کون اپنا مستقبل برباد کر کے داخل ہونا چاہتا ہے۔ اسی چیز کی منادی کرنے، اسی کا پیغام پہنچانے، اسی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے تمام انبیاء علیہم السلام آئے ہیں۔ قرآن مجید میں اگر آپ دیکھیں تو یہ بتایا گیا ہے کہ ہم نے جب اس دنیا کی ابتدا کی تو سب انسانوں کو اس کا شعور تھا کہ وہ ایک دن اپنے پروردگار کے سامنے جواب دہ ہونے والے ہیں، لیکن پھر جب ان میں کچھ اختلافات پیدا ہوئے تو فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، پھر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ شروع کیا، اور وہ کس لیے آئے؟ مبشرین و منذرین، وہ یہ بتانے کے لیے آئے کہ موت کے بعد ایک ابدی زندگی انسان کا تعلق کرے گی، موت پر دنیا ختم نہیں ہو رہی بلکہ اصل زندگی کی ابتدا ہو رہی ہے، اور وہ زندگی ابدی زندگی ہوگی۔ اس ابدی زندگی میں داخل ہونے سے پہلے جب امتحان کے لیے کسی مخلوق کو رکھا جائے گا تو وہاں دو ہی بہت بڑی حقیقتیں ہوں گی جن کو ہر وقت ہر شخص کے سامنے رہنا چاہیے۔ ایک یہ کہ یہ زندگی ایک دن ختم ہو جانی، یعنی کوئی خدا کے وجود کے بارے میں بحث کر سکتا ہے، آخرت کے بارے میں بحث کر سکتا ہے، موت کے بارے میں بحث نہیں کر سکتا، وہ ایک اٹل حقیقت ہے۔ تو سب سے بڑی چیز جو انسان کے سامنے رہنی چاہیے اور جس کو اکثر و بیشتر ہم فراموش کر دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک دن بہرحال رخصت ہونا ہے، زندگی ایک دن، یہ زندگی، یہ عارضی زندگی، یہ دنیا کی زندگی ایک دن ختم ہو جائے گی۔ تو پہلی چیز جو اہم ترین ہے اور جو شاید سب سے غیر اہم بن جاتی ہے وہ موت کی یاد دہانی ہے، اور دوسرے یہ کہ یہ موت اگرچہ لفظ کے اعتبار سے زندگی کا خاتمہ ہے لیکن یہ حقیقت میں زندگی کی ابتدا ہے۔ تو یہ دوسری چیز ہے جس کی یاد دہانی پھر پیغمبروں نے قیامت کا دن اور روز جزا کہہ کے کرائی۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ سب سے بڑی چیز جس پر انسان کو متنبہ ہونا ہے، خبردار ہونا ہے، وہ موت ہے۔ لیکن اگر آپ غور کریں تو سب سے زیادہ جو چیز دنیا کے ہنگاموں میں فراموش ہو جاتی ہے وہ بھی موت ہی، یعنی سب سے بڑی حقیقت بھی وہی ہے۔ اتنی بڑی حقیقت ہے کہ ایک انسان اپنی ساری امنگوں، ساری آرزوؤں، سارے شعور، سارے علم، ساری دانش، ساری حکمت کے ساتھ یک بیک اس کا شکار ہو جاتا ہے۔ اچھا یہ بھی نہیں ہے کہ انسانی شعور کے لحاظ سے اس کا کوئی وقت مقرر کر دیا جائے، چلیے آدمی یہ خیال کرے کہ 50-60 سال تو ہیں، 70-80 سال تو ہیں، چلیے 10-20 سال ہی ہیں، نہیں، وہ کسی بھی وقت دروازے پر آ کر دستک دے دے گی اور پھر کسی کے لیے دروازہ کھولنے سے انکار کرنے کی گنجائش نہیں۔ تو یہ کائنات کی، اس دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ چونکہ انسان اس کو فراموش کر دیتا ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس کی یاد دہانی کراتے ہیں۔ یہ یاد دہانی آپ نے کبھی غور کیا ہوگا کہ جب کبھی موت کسی ہمارے عزیز قریبی کے دروازے پر آ کے دستک دیتی ہے تو چند دن کے لیے یہ بہت یاد رہتی ہے، لیکن بحیثیت مجموعی قومیں اس کو یاد رکھیں، ملک اس کو یاد رکھیں، انسانیت اس کو یاد رکھیں، وہ شہروں کے ہجوم میں گم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ مثال کے طور پر کراچی جیسے شہر میں یا لاہور جیسے شہر میں روزانہ اندازہ کریں کہ کتنے لوگ رخصت ہو رہے ہیں تو سینکڑوں ہوں گے، بلکہ شاید ہزاروں ہوں، لیکن وہ چونکہ بکھر کر دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں تو اپنے اپنے پاکٹ میں تو موت یاد دہانی کرا رہی ہوتی ہے، شہر کو نہیں کرا رہی ہوتی۔ تو موت کی یاد دہانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے نظام میں حادثوں کی گنجائش رکھی۔ کبھی زلزلہ آ جاتا ہے، کبھی طوفان اٹھ کھڑا ہوتا ہے، کبھی سونامی آ جاتا ہے، کبھی آگ لگ جاتی ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہی موت جس میں ہزاروں روز مر رہے تھے اور کسی کو اس کی یاد دہانی نہیں ہوئی، وہ ساری اموات ایک جگہ اکٹھی کر کے پوری انسانیت کو بعض اوقات، پورے ملک کو بعض اوقات خدا اس کی یاد دہانی کراتا ہے۔ تو یہ جو بھی حادثے ہوتے ہیں ان کے بارے میں یہ بات بالکل غلط ہے کہ یہ عذاب کے طور پر ہوتے ہیں۔ عذاب کا قرآن مجید میں ایک قانون بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا،
ہم جب کسی قوم کو دنیا میں عذاب دینے کا فیصلہ کرتے ہیں تو پہلے ایک رسول کو بھیجتے ہیں، اس کے ذریعے سے حق کو واضح کرتے ہیں، پھر ماننے والے اور نہ ماننے والوں کو الگ کرتے ہیں، اور پھر منکرین پر عذاب آتا ہے، وہ کشتی نوح کے مسافروں پر نہیں آتا۔ تو اس وجہ سے یہ جو عام طور پر لوگ کہہ دیتے ہیں کہ خدا کا عذاب آ گیا ہے اور یہ ہو گیا اور بڑے گناہ کسی بستی نے کیے تھے، ایسا نہیں ہوتا۔ یعنی اس میں گناہ گار بھی جاتے ہیں، اس میں نیکوکار بھی جاتے ہیں۔ یہ جو حادثہ ہوتا ہے جس کا میں نے مثال دی آپ کو، اس میں خواہ جانور مر رہے ہوں خواہ انسان مر رہے ہوں، اصل میں موت ہے۔ وہ جانور پر بھی آتی ہے تو ویسے ہی یاد دہانی کرتی ہے، ویسے ہی دل کو ہلا دیتی ہے، ویسے ہی متوجہ کرتی ہے۔ تو موت کی یاد دہانی کے لیے یعنی اللہ تعالیٰ نے دونوں اہتمام کیے ہیں۔ فرد کو موت کی یاد دہانی خاندان میں، دوستوں میں، احباب میں ہوتی رہتی ہے۔ زندگی میں ہر شخص کو کچھ جنازے اٹھانے ہی پڑتے ہیں، اور بحیثیت مجموعی قوموں کی یاد دہانی کے لیے زلزلوں اور طوفانوں کی گنجائش رکھتی ہے دنیا کے اندر۔ ورنہ جس پروردگار نے یہ دنیا بنائی ہے اس کے لیے کچھ مشکل نہ تھا کہ وہ اس کو ایسے بنا دیتا کہ نہ اس میں کبھی زلزلہ آتا، نہ کبھی طوفان اٹھتا، نہ کبھی سمندروں میں تلاطم آتا، نہ کبھی دریا ابلتے، نہ کبھی ہوائیں تند ہوتیں، نہ کبھی بارشیں لوگوں کو بہا لے جاتی، کچھ بھی نہ ہوتا۔ اس نے یہ گنجائش اس لیے رکھی ہے، اس گنجائش کے نتیجے میں پھر کبھی اس طریقے سے جنگل میں جانور مر جاتے ہیں، کبھی انسان اسی طریقے سے۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ جب ہمارے ملک میں چند سال پہلے آزاد کشمیر میں زلزلہ آیا تو اس نے موت کو کس طرح اٹھا کر معلوم ہوتا تھا کہ جیسے اسٹیج پر کھڑا کر دی۔ یعنی موت جو ہر جگہ موجود ہوتی ہے، ہر روز آتی ہے، ہر شہر میں نازل ہوتی ہے، ہر بستی میں آتی ہے، لیکن چند لوگوں کو متوجہ کر کے چلی جاتی ہے، اس نے پورے ملک کو متوجہ کر دی۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان خدا کی اس یاد دہانی سے بھی فائدہ نہ اٹھائے، لیکن اس کا مقصد یہ ہے۔ تھوڑی تسلی نہیں ہوئی جی، یہ ایک جانور کا قصور کیا تھا؟ وہ تو بیچارہ اذیت میں مبتلا ہوا، بے پناہ پین سے گزرا ہوگا۔ چلے انسانوں کو تو کچھ کمپنسیشن ہو جائے گی کہ وہ شاید جنت میں پہنچ جائیں گے اپنے اس جو ان کو پین سفرنگ ہوئی ہے، لیکن ایک جانور ہے، اس بیچارے کا کیا قصور تھا؟ تو آپ کا خیال ہے جنت میں جانور نہیں ہوں گے؟ نہیں، اگر تو وہ ہوگا تو پھر تو ٹھیک ہے جی، لیکن یقیناً ہوں گے۔ یہاں پہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دنیا در حقیقت جنتی کا ایک نمونہ ہے، بڑے چھوٹے پیمانے پر۔ یہ جو جانور ہیں یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ اس دنیا کی کتنی بڑی رونق ہے۔ انہوں نے انسانوں کے ساتھ اپنے آپ کو کیسے وابستہ کیا ہوا ہے، یہ کس طرح نظر نوازی کا سامان کرتے ہیں، سامعہ نوازی کا سامان کرتے ہیں۔ یہ پرندے ہیں، یہ چرندے ہیں، بے شمار چیزیں ہیں۔ تو خدا کی جنت جس طریقے سے باغات سے آباد ہوگی، اس میں پرندے بھی چہچہائیں گے، ہرن بھی اٹکیلیاں کریں گے، اور انسان بھی ہوں گے۔ تو اس وجہ سے ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو کمپنسیٹ کرے گا، لیکن یہاں موت کو بہرحال اس نے اس لیے رکھا ہے تاکہ انسانوں کو یاد دہانی کرائی جاتی رہے کہ یہ دنیا عارضی ہے اور اس کے بعد اصل زندگی شروع ہونے والی ہے۔ اچھا، ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے سم تھنگ ویری سملر کہ چلیں یہ اگر ایک بات ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مذہب جب سے اس کا آغاز ہوا، ایور سنس دی انسیپشن آف ہیومینٹی، لگتا ہے کہ جیسے مذہب ہیز بیکم اے سورس آف ٹیررزم، مذہب ہیز بیکم اے سورس آف ہیٹ۔ آپ کو شاید پتا ہوگا کرسٹوفر ہچنز ابھی یہاں ہیوسٹن میں ان کا 3 سال پہلے انتقال ہوا، انہوں نے کتاب لکھا گاڈ از ناٹ گریٹ، اور اس کی انہوں نے وجہ یہ لکھی کہ یہ جتنا بھی ہیٹ ہے، جتنا بھی مذہب کے نام پہ ہو رہا ہے، یہ مذہب کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے۔ تو ابراہیمک ریلیجنز ہوں یا بدھزم ہو، یہ دے شوڈ، یعنی آپ اگر ہسٹری کو شروع سے دیکھ لیں، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے حضرت موسیٰ جو ہیں ان کے خلاف لڑتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد کرسچنڈم اور مسلمڈم جو ہیں کروسیڈز ان کی ہو رہی ہیں، اور ہم ماشاءاللہ مسلمان تو بہت چیتے ہیں اس معاملے میں، آپ کو پتہ ہے پچھلے 2 سال سے اور فاسٹ 50 یا 40 ایئرس سے ہم لڑ رہے ہیں، اور آل ان دا نیم آف اسلام، آل ان دا نیم آف ریلیجن۔ تو یہ کیا بات ہے کہ جہاں مذہب آتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں پہ دنگا فساد، قتل و غارت کی شروع ہو جاتی ہے۔ دیکھیے، اس دنیا کے اندر جو چیز سب سے زیادہ انسانی نفسیات کے اندر اتری ہوئی ہوگی، سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ عزیز ہوگی، سب سے زیادہ بڑے پیمانے پر موٹیویٹ کر سکتی ہوگی، اسی کو لوگ غلط استعمال کر سکتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیے نا کہ ماں کتنی مقدس ہستی ہے، ماں کی ممتا کا جذبہ کتنا غیر معمولی ہے، لیکن اگر کسی بیٹے کا استحصال کرنا ہو تو اسی کو استعمال کرنا پڑتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے۔
تو محبت، عقیدت، یہ بڑے پاکیزہ جذبات ہیں، ان کی وجہ سے دنیا میں بڑی رونق ہے، اس سے رشتے قائم ہوتے ہیں، لیکن انہی کو انسان استعمال کرتا ہے دوسروں کا استحصال کرنے کے لیے۔ تو مذہب بھی انہی چیزوں میں سے ایک بڑی چیز ہے، اس لیے کہ وہ انسانی نفسیات کے اندر اترا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ انسان کی وابستگی صرف علمی، فکری اور عقلی نہیں ہوتی، بلکہ اس سے آگے بڑھ کے جذباتی بھی ہو جاتی ہے۔ مذہبی شخصیات کے ساتھ بھی انسان کے تعلق کی نوعیت یہی بن جاتی ہے۔ تو اس کے بعد پھر جہالت جب چاہتی ہے اس کو استعمال کر لیتی ہے۔ یعنی ہونا تو یہی چاہیے کہ ہر چیز اپنی جگہ پر رہے، لیکن چونکہ دنیا میں جہالت موجود ہے تو جہالت ہمیشہ یہ تلاش کرتی ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جو انسانوں کے لیے بہت محبوب ہوگی کہ اسے استعمال کیا جا سکے۔ ماں کی ممتا کو استعمال کیا جا سکتا ہے، وطن کی محبت کو استعمال کیا جا سکتا ہے، انسان کے اندر جو اقتدار کی خواہش ہے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، انسان مفاد کے پیچھے بھاگتا ہے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، انسان کے اندر کی بے لگام خواہشوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ دیکھیے جتنی چیزیں میں نے آپ کو گنوائی ہیں سب انسان کو بڑی محبوب ہے۔ ان ساری محبوب چیزوں کو عام طور پر جہالت استعمال کرتی ہے، تو مذہب کو بھی استعمال کرتی ہے، لیکن یہ بات جو آپ نے فرمائی ہے یہ تو تاریخی طور پر ٹھیک نہیں ہے۔ اگر آپ بالکل توازن کے ساتھ جائزہ لیں تو دنیا میں جو بہت بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں اور جن میں سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں لوگ مرے ہیں، وہ تو سیاسی اقتدار کے لیے ہوئی۔ یہ ابھی حال میں دنیا نے جن دو جنگوں کا نظارہ کیا ہے، جنگ عظیم پہلی اور دوسری، اس میں تو کہیں مذہب دور دور موجود نہیں۔ یعنی ایک شخص کے اوپر نسل پرستی کا جنون سوار ہو گیا۔ اب دیکھیے نا، نسل بھی انسان کی محبت کا ایک برجہ ہے، اس نے اس کو استعمال کر کے پوری دنیا کے لیے مصیبت پیدا کر دی۔ اس سے پہلی جنگ عظیم کو دیکھ لیجئے، اور دنیا کی تاریخ میں بھی آپ کو ہزاروں کی تعداد میں ایسی جنگیں ملیں گی جن کے پیچھے کوئی مذہب کا محرک نہیں ہے، بلکہ اقتدار، ہوس اقتدار، تسخیر کا جذبہ، دوسروں پر غلبہ پانے کی ہوس، یہ چیز اس کا باعث بن جاتی ہے۔ قدیم تاریخ میں یعنی منظم مذہب کی ابتدا تو بنی اسرائیل سے ہوئی ہے، اور بنی اسرائیل کی اگر آپ تاریخ پڑھیں تو اس وقت آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ مذہب بھی جنگ کا محرک بن رہا ہے، ورنہ اس سے پہلے اور اس کے پیرلل ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل تو ایک چھوٹی سی قوم تھی جو فلسطین میں آباد تھی۔ باقی دنیا میں جو جنگ و جدال کی تاریخ ہے وہ آپ ٹائن بی کے ہاں اس کی تفصیلات پڑھ لیجئے، آپ ولڈیورا کے ہاں اس کی تفصیلات پڑھ لیجئے۔ سٹوری آف سویلائزیشن کے صفحات کے صفحات بھرے پڑے ہیں کہ ہوس اقتدار نے، مفادات نے کتنی جنگوں کا سامان پیدا کیا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مذہب کو بھی اس مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ مسلمانوں کی تاریخ میں دیکھ لیں تو آپ انگلی رکھ کے بتا سکتے ہیں کہ صرف 3 موقع ہیں 14 صدیوں کی تاریخ آپ کی محمد الرسول اللہ کے بعد جس میں مذہب فساد کا محرک بنا ہے، ورنہ زیادہ تر آپ دیکھیے کہ سلطان ہیں، اقتدار کی خواہش ہے، اپنا غلبہ قائم کرنے کی خواہش ہے، دوسری قوموں کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھنے کی خواہش ہے، یہی چیز ہے جو بے لگام ہوتی ہے اور دنیا میں فساد پیدا کر دیتی ہے۔ تو اس میں شک نہیں کہ مذہب بھی استعمال ہوا ہے، لیکن ایسا نہیں کہ سب سے زیادہ وہی استعمال ہوا۔ لیکن یہ محسوس ہوتا ہے جی کہ جیسے آپ نے کہا مذہب کو مس یوز کیا گیا ہے، سو وائی از اٹ دا فیکٹ کہ مذہب ایک اتنی اٹریکٹیو چیز ہے، ہماری فطرت کی آواز ہے، اس کو مس یوز کرنے والے بہت پیدا ہوئے ہیں، پازیٹیو یوز کرنے والے کم نظر آتے ہیں جی؟ یہ چیز بھی اگر آپ انسانی فطرت کا مطالعہ کریں تو سمجھ میں آ جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اچھائی، نیکی، خیر، سچائی، دیانت، امانت، یہ اگرچہ بڑی محبوب چیزیں ہیں لیکن انسان آسانی سے ان کی طرف آمادہ نہیں ہوتا، جبکہ برائی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر بڑی کشش ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے انجیل میں بہت خوبصورت جملہ کہا ہے کہ نیکی کی راہ تنگ ہے اور اس پر چلنے والے بہت تھوڑے ہوتے ہیں، اور برائی کی راہ بڑی کشادہ ہے اور اس پر جب چاہیں آپ ہجوم اکٹھا کر سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے انسان جب اس طرح کے معاملات میں لوگوں کے جذبات کا استحصال کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے تو بڑی آسانی سے وہ اپنے گرد لوگوں کو اکٹھا کر لیتا ہے۔ اس کے بالکل برخلاف اگر آپ جذبات کو برانگیختہ نہیں کرتے، آپ لوگوں کی نفسیات کا استحصال نہیں کرتے، آپ علم اور عقل کی بات کرتے ہیں، تو آپ دیکھ لیجئے پوری انسانی تاریخ میں بہت کم لوگ آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ یعنی ہمارے ملک پاکستان میں تو تجربہ کر کے دیکھ لیجئے کہ
کہ علم عقل کی بات کرنے والوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ کھڑے بھی رہ سکیں، اور جو لوگ جذبات کو برانگیختہ کرتے ہیں اور جہالت پر مبنی جو چیز بات دل میں آتی ہے کہتے چلے جاتے ہیں سبحان اللہ، واہ واہ کیا کہنے ہیں، پوری کی پوری قوم اٹھ کھڑی ہوتی ہے۔ تو یہ ہے انسان کے ساتھ معاملہ۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر انسان کا امتحان کیا تھا؟ یہی امتحان ہے۔ اصل میں بہت کم لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ امتحان صرف عمل کا نہیں ہو رہا، وہ علم کا بھی ہو رہا ہے۔ یعنی ہم سچائی کو کیا جاننا چاہتے ہیں؟ کیا سچائی کو جاننے کی ہمارے اندر سچی طلب ہے؟ کیا سچائی کو ہم جذبات سے الگ ہو کے بھی سن سکتے ہیں؟ میں ہمیشہ کہتا ہوں اپنے طالب علموں کو بھی کہ آپ علم کی بارگاہ میں داخل ہوں تو جذبات دروازے پر رکھائیے، اس لیے کہ علم کی بارگاہ میں جذبات کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ یہاں تو بڑا بے رحمانہ پوسٹ مارٹم ہوگا۔ تحقیق کی دنیا آپ کے جذبات کو نہیں دیکھتی، وہ تو ہاتھ میں نشتر پکڑے گی اور ہر چیز کو ادھیڑ کے رکھ دے گی اور یہ بتائے گی کہ اصل حقیقت یہ ہے۔ تو اصل حقیقت کو تو لوگ دیکھنا ہی نہیں چاہتے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جب میں نے دین پر ابتدا میں تحقیق کا کام شروع کیا تو میری ایک چھوٹی بہن تھی، وہ اللہ کو پیاری ہو گئیں، تو ایک دن انہوں نے بہت ہی آزردہ ہو کر مجھ سے کہا کہ تمہاری باتیں تو بہت معقول لگتی ہیں لیکن ساری مذہب کی رنگینی ختم کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو انسان کو رنگینی کی بڑی تلاش ہے، اور وہ یا برائی میں ملتی ہے یا جہالت میں ملتی ہے یا جذبات کو برانگیختہ کر کے ملتی ہے۔ جی سوال ہے جی کہ فاسٹ اپروچنگ منتھ آف رمضان، اس کے حوالے سے کچھ چیزیں ہیں جو یہاں نارتھ امریکن کانٹیننٹ میں پیدا ہو جاتی ہیں، خاص طور سے فار ایگزامپل مون سائٹنگ کا مسئلہ، چاند تلاش کرتے رہتے ہیں ہم۔ پھر ایک اور ایشو ہے کہ لانگ فاسٹنگ آورس کا، یو گو فردر نارتھ تو 22 گھنٹے 23 گھنٹے ورچولی اٹ بیکمز امپاسبل ٹو فالو یور روٹین اینڈ اسٹل فاسٹ۔ سو یہ ان دو ایشوز پہ کہ مون سائٹنگ کے بارے میں از اٹ نیسسری ٹو سائٹ دا مون، اور اگر ایکسٹریم کنڈیشنز ہیں سو اس میں پھر ایک انسان اپنی زندگی کی روٹین کو کیسے گزارتا ہے وہ روزہ رکھے؟ یہ سوال مجھ سے ہر جگہ کیا گیا ہے اور میں نے بہت ادب کے ساتھ یہ گزارش کی ہے سامعین سے کہ دو چیزوں میں ہمیشہ فرق کریں، ایک مذہب ہے اور ایک اس دنیا کے علوم ہے۔ ان دونوں میں ہمیشہ فرق کرنا چاہیے۔ جب ایک طبیب، ایک ڈاکٹر ایک دوا ایجاد کرتا ہے تو اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ دوا کوئی ہندو ایجاد کر سکتا ہے، کوئی انگریز ایجاد کر سکتا ہے، کوئی امریکی ایجاد کر سکتا ہے۔ یہ جو اس وقت سائنس نے غیر معمولی اکتشافات کر دیے ہیں اور جن کے ذریعے سے اس وقت دنیا ایک گاؤں بنتی چلی جا رہی ہے، آپ چشم زدن میں یہاں کی بات وہاں پہنچا سکتے ہیں۔ ہم جب قرآن مجید میں یہ پڑھتے تھے کہ حضرت سلیمان کے دربار میں ایک ایسا شخص تھا کہ اس نے یہ کہا، اور قرآن مجید نے اس کا تعارف کرایا کہ الذی عندہ علم من الکتاب، اس کے بعد اس کے پاس خدا کے قانون کا، یعنی وہ قانون جو دنیا میں کار فرما ہے، اس کا ایک علم تھا۔ یعنی یہ نہیں کہا کہ وہ کوئی پیغمبر تھا یا کوئی بڑا پہنچا ہوا بزرگ تھا، اس کے پاس ایک علم تھا، اور اس علم کی طاقت سے وہ ملکہ بلقیس کا تخت 1500 میل سے اٹھا کر لے آیا چشم زدن میں۔ تو حیرت ہوتی تھی، لیکن ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ آپ کی اس مجلس کی پوری کارروائی کو جب چاہیں اٹھا کر ملیشیا میں پہنچا دیں، چند سیکنڈ کے اندر یہ ہو گیا۔ کیسے ہوا؟ یعنی یہ مادے کے اندر جو قوانین تھے ان کو دریافت کر لیا گیا، اور ان کو دریافت کرنے کے نتیجے میں حیرت انگیز ایجادات ہو گئیں۔ تو سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے کہ یہ اب مولویوں سے لے کے رؤیت ہلال کا مسئلہ سائنسدانوں کے سپرد کر دینا چاہیے، اور ان سے کہنا چاہیے کہ آپ دعا کریں، ہم مہینے کو متعین کرتے ہیں۔ لیکن وہ مانتے نہیں ہیں جی۔ یہ مولویوں سے منوانے کے طریقے بھی آپ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں؟ رؤیت ہلال کا یہ کہ کب رمضان شروع ہوگا، یہ علم فلکیات کا مسئلہ ہے، اس کا مذہب سے، مذہبی علم سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے ہاں نمازوں کے اوقات مقرر کیے گئے تو سورج کے لحاظ سے مقرر کیے گئے، یعنی فجر کا وقت، ظہر کا وقت۔ اب آپ میں سے مجھے بتائیں کہ کون دیکھتا ہے جا کے سورج کا سایہ؟ سائنسدانوں نے گھڑی ایجاد کر کے آپ کے ہاتھ پر باندھ دی ہے، آپ کمرے میں ہوتے ہیں، آپ تاریکی میں ہوتے ہیں، آپ بادل چھائے ہوئے ہوتے ہیں، آپ گھڑی دیکھتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں۔ یعنی بعض چیزوں کے بارے میں انسان توجہ ہی نہیں کرتا کہ اس کے گرد و پیش میں سائنس نے کتنی غیر معمولی چیزیں ایجاد کر کے پھینک دی۔ اوقات کے معاملے میں کون آدمی ہے کہ جو آپ جا کے دیکھے گا؟ آپ کے علم میں ہے، ہم جب
امام مالک کی موطا پڑھتے تھے تو اس میں ایک روایت ہے کہ رسول اللہ کے زمانے میں اور بعد میں خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی جمعہ کا وقت جمعہ چونکہ بہت ابتدائی میں پڑھا دیا جاتا تھا، تو اس کے وقت کی تعین کے لیے جو مسجد کی چھوٹی سی دیوار تھی اس پر ایک بوریا ٹاٹ ڈال دیا جاتا تھا، اس کے سائے سے پتہ چل جاتا تھا کہ سورج نیچے آنا شروع ہو گیا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ اس وقت یہی طریقہ تھا۔ آج کے زمانے میں اس کی ضرورت ختم ہو گئی۔ تو میں آپ سے کئی لوگوں سے میں نے پوچھا ہے کہ یہ بتائیے کہ اگر چاند دیکھ کر ہی مہینہ شروع ہوتا ہے تو جب 30 کا مہینہ ہوتا ہے پھر آپ چاند کیوں نہیں دیکھتے؟ کبھی دیکھا؟ مولوی صاحب سے بھی پوچھیے کہ 30 کے مہینے پر چاند کیوں نہیں دیکھتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ صدیوں کے علم سے یہ معلوم ہو چکا ہے کہ قمری مہینہ 30 سے زیادہ کا نہیں ہوتا، علم سے معلوم ہو چکا ہے۔ تو بالکل جس طریقے سے انسان کو صدیوں کے مشاہدے اور مطالعے سے یہ معلوم ہو گیا کہ مہینہ 30 سے زیادہ کا نہیں ہوتا، ایسے ہی سائنس اس پوزیشن میں ہے کہ آپ کو 1000 سال کا کیلنڈر بنا کے وہ دے دیں گے۔ آپ اطمینان کے ساتھ متعین وقت پہ عید کریں، متعین وقت پہ۔ اس وقت تو صورتحال یہ پیدا ہو جاتی ہے، میں یہاں کی خاص طور پر خبریں دیکھتا رہتا ہوں تو مجھے بتایا جاتا ہے کہ بہن نے روزہ رکھا ہوا ہے اور بھائی عید کر رہا ہے۔ یہ صورتحال ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ مولوی حضرات کے پاس جائیے، ان کے گھٹنوں کو ہاتھ لگائیے اور ان سے کہیے جی از راہ کرم آپ یہ کام چھوڑ دیں، یہ خدا نے آپ کے لیے یہ کام نہیں رکھا ہوا، اس کو فلکیات کے ماہرین سائنسدان طے کر کے بتا دیں گے اس کے مطابق۔ یعنی دنیا میں اب یہ ممکن ہو گیا ہے، آپ سیکنڈز کے حساب سے چاند کی گردش کا حساب بتا سکتے ہیں، آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ کب پیدا ہوگا، کب کس زون میں طلوع ہوگا۔ اور یہ بالکل غلط فہمی ہے کہ ہمارے مذہب میں چاند دیکھ کر عید کرنے یا روزہ رکھنے کا کہا گیا ہے، ہرگز نہیں۔ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات کو رپورٹ کرنے والے نے پہلا جملہ omit کر کے رپورٹ کر دیا، اس سے ساری غلط فہمی پیدا ہو گئی۔ میں نے اس کو اگر آپ میری کتاب مقامات میں دیکھیں تو پوری روایت نقل کر کے بتا دیا ہے کہ اصل بات کیا تھی۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن مجید میں یہ ارشاد ہوا کہ آپ پورے مہینے رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے، سورہ بقرہ میں ہے، اور پورے مہینے کے روزے رکھیں، تو حضور کو اندیشہ ہوا کہ چونکہ مذہبی لوگ ذرا زیادہ شدت پسند ہوتے ہیں، تو آپ کو اندیشہ ہوا کہ کہیں لوگ میرے بعد یہ خیال نہ کریں کہ 30 دن پورے کرنے ہیں، قمری مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے نا، تو آپ کو یہ خیال ہوا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ پورے مہینے کے روزے رکھو تو لوگ اصرار کریں گے کہ نہیں جی ہم نے تو 30 دن پورے کرنے ہیں۔ دیکھیے آپ نے کیا فرمایا، آپ نے فرمایا شہر و 29 بھائی مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے، اس لیے جب چاند طلوع ہو جائے تو یہ اصرار نہ کیا کرو کہ 30 پورے کرنے ہیں، بس عید شروع ہو جائے گی روزہ بھی ہو جائے گا۔ یہ جملہ تھا جس میں سے جو پہلا ٹکڑا ہے کہ مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے اس کو رپورٹ کرنے والے نے omit کر دیا، اور یہ سارا مسئلہ چاند دیکھنے کا پیدا ہو گیا۔ اس کے بعد مولوی حضرات دوربینیں لگا کے پاکستان میں کسی اونچی سی عمارت پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ میں نے کئی لوگوں کو سنایا ہے یہاں بھی کہ غلام اسحاق خان صاحب جب پاکستان کے صدر تھے تو انہوں نے مجھے بھی اس کمیٹی میں نامزد کر دیا، تو میں نے 2-3 دن کے وقفے کے بعد ان کو لکھا کہ میں نے کافی غور کر کے دیکھا ہے، میرے اندر کوئی خصوصیت نہیں پائی جاتی چاند دیکھنے کی۔ اس لیے میری گزارش یہ ہے یہی درخواست کیجیے اپنے علماء سے بھی جائیں۔ لیکن جی یہ جو سائنٹیفک کیلکولیشنز ہیں یہ تو دے ہیو بیکم پاسبل جسٹ ریسنٹلی، 8-10 سال پہلے سے۔ یہ اللہ میاں نے اتنا مشکل طریقہ اختیار کیا کہ شروع سے لے کے اب تک لوگ چاند دیکھیں، کوئی wouldn't have been a more simpler way جیسے سورج ہے یا اللہ تعالیٰ نے کوئی مشکل طریقہ نہیں اختیار کیا، دنیا کو جیسے بنایا گیا ہے لوگ ہر دور میں اس کے لحاظ سے بندوبست کر لیتے تھے۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ یہ تو آج کا زمانہ نا جس میں آپ جی رہے ہیں، پہلی صدی میں ہمارا ایک جلیل القدر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے یہ کہا کہ کسی ایک مقام پر جب ہم چاند دیکھ لیں گے 29 کا تو پوری ملت اسلامیہ میں اعلان کر دیں گے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ لوگ مختلف جگہوں پر چاند دیکھیں۔ تو اس وقت جو اس کا حل تلاش کیا گیا تاکہ لوگ ایک دن عید کرے وہ یہ تھا کہ ایک جگہ سے اعلان کر دیا جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت اعلان پہنچانا ممکن نہیں تھا، یعنی وہ ذرائع نہیں تھے، وہ حالات نہیں تھے۔ آج کے زمانے میں تو آپ ایک جگہ کی اطلاع کو چشم زدن میں ساری دنیا میں پہنچا دیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے لوگ اپنی اپنی جگہ پر چاند دیکھ کے رمضان کو شروع کر لیتے تھے، اس میں کوئی مشکل نہیں تھی۔ اس وقت یہ پرابلم اس لیے نہیں بنتا تھا کہ چھوٹے چھوٹے علاقوں میں اپنے اپنے طریقے سے عید بھی ہو جاتی تھی، رمضان بھی ہو جاتا تھا۔ اب چونکہ کمیونیکیشن بہت بڑھ گئی ہے
اور ایک جگہ دوسری جگہ جانا بہت آسان ہو گیا ہے، تو یہ مسئلہ آج کے دور ہی میں پیدا ہوا ہے۔ پہلے تو مجھے خود بچپن میں یاد ہے، میں دیہات کا پس منظر رکھتا ہوں کہ ایک گاؤں میں عید ہو جاتی تھی، دوسرے میں نہیں ہوتی، کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کا بہت ملنا جلنا، جانا آنا، یعنی 25-30 کلومیٹر میں بھی آسان نہیں تھا کہ لوگ جا کے ملائیں کسی سے۔ تو دنیا نے قریب آ کے یہ مسئلہ پیدا کیا ہے، اور جیسے ہی دنیا قریب آئی ہے سائنس نے اس کا حل بھی نکال لیا ہے۔ تو ایسے ہی ہونا چاہیے تھا، ورنہ پہلے تو گھڑی بھی نہیں ہوتی تھی اور ہم سورج ہی دیکھ کے نماز بھی پڑھتے تھے، تارے دیکھ کر۔ میں نے تو اپنی بزرگ والدہ کو ہمیشہ یہ دیکھا کہ وہ کبھی گھڑی نہیں دیکھتی تھیں، وہ رات کے وقت باہر نکل کے تارے دیکھ کے بتا دیتی تھی کہ سحری کے اتنا وقت باقی ہے۔ تو پرانے لوگ ایسے ہی کرتے تھے۔ جی وی آر ناؤ اوپننگ اپ دا فلور۔ آپ کے جو سوال موصول ہو رہے ہیں ہم باری باری کوشش کر رہے ہیں جی ہم سب کا جواب دیں۔ پہلا سوال جو موصول ہوا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن ترجمے کے بغیر پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں؟ یقیناً کوئی فائدہ نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور اس لیے نازل کی گئی ہے کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور کریں اور اس سے نصیحت حاصل کریں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ خود قرآن مجید نے اپنے الفاظ میں بیان کر دیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کتاب انزلناہ مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، کہ یہ بابرکت کتاب ہم نے اس لیے نازل کی ہے کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور کریں اور عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ تو اگر کسی آدمی نے قرآن مجید کو سمجھ کر نہیں پڑھا، یا اس کا ترجمہ نہیں سیکھا، یا اس کو کسی صاحب علم کی مدد سے نہیں سمجھا اور محض الفاظ دہرا دیے ہیں، تو اس نے تو قرآن مجید کے مقصد ہی کو پورا نہیں کیا۔ یعنی قرآن مجید نازل ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ لوگ اس سے سبق حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں، اس کو اپنے مذہبی معاملات میں حکم مانیں، اس کو آخری اتھارٹی مانیں، اور جب کبھی کوئی اختلاف ہو تو اس کے فیصلے کے لیے اس کی طرف رجوع کریں۔ تو اگر آپ قرآن سے یہ کام نہیں لیں گے تو پھر تو کوئی چیز بھی نہیں۔ جی سوال ہے کہ یورپ کی جو عیسائی قومیں ہیں وہ پچھلے 300 سال سے they have been ruling the planet، مسلمانوں کی باری کب آئے گی؟ مسلمان اپنی باری لے چکے ہیں، اب دوبارہ نہیں آئے گی؟ یہ میں محض تفنن طبع کے طور پر نہیں کہہ رہا۔ قرآن مجید کہتا ہے تلک الایام نداولها بین الناس، ہم اس دنیا کے اقتدار کو اسی طرح ایک لائن میں ایک کے بعد دوسری قوم کو دے رہے ہیں، اور یہ ایام اسی طرح الٹتے پلٹتے رہتے ہیں۔ بلکہ مزید یہ کہتا ہے کہ دنیا کی قوموں کو ایک لائن میں رکھ کر ہم ایک کے بعد دوسری قوم کو اس اسٹیج پر لا رہے ہیں۔ تو یہ اب آخری زمانہ ہے جس کے بارے میں قرآن نے بتایا ہے کہ اس میں حضرت نوح کے تیسرے بیٹے یافس کی اولاد کے پاس حکمرانی ہوگی۔ یعنی پہلا دور وہ ہے جس میں ان کے بیٹے حام کی نسلوں کے پاس دنیا کی حکومت رہی ہے، یہ افریقی اقوام ہے۔ دوسرا دور وہ ہے جس میں ان کے دوسرے بیٹے سام کی سیمیٹک نیشنز جو ہیں ان کے پاس اقتدار رہا ہے، اور اب یہ یافس کی اولاد ہے جو امریکہ میں، آسٹریلیا میں، یورپ میں، وسط ایشیا میں، اور اسی طرح ہندوستان میں بھی بڑی حد تک آباد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب اپنے اسٹیج پر ان کو موقع دے رکھا ہوا ہے۔ تو مسلمان قومیں اپنا وقت لے چکی ہیں۔ یہ ہے آپ کے سوال کے ایک حصے کا جواب۔ دوسرے یہ کہ مسلمان سے ہٹ کے اسلام کو ذرا زیر بحث لائیں، تو اسلام تو کسی قوم کا مذہب نہیں ہے۔ تو آپ کے اندر جذبہ یہ نہیں پیدا ہونا چاہیے کہ وہ پٹی ہوئی مسلمان قومیں دوبارہ اقتدار حاصل کر لیں۔ پوری طاقت سے اٹھیے اور جن کے حق میں اقتدار کا فیصلہ ہو چکا ہے ان کو مشرف میں اسلام کریں، ان تک خدا کا پیغام پہنچائیں۔ اسلام کسی قوم کا نام نہیں ہے، وہ ایک میسج ہے، ایک پیغام ہے، ایک عالمگیر صداقت ہے۔ تو آپ اٹھیں، اٹھ کے جائیں اور اپنا پیغام ان لوگوں کے پاس پہنچائیں جن کے حق میں اقتدار کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ یہ بالکل ایسی ہی بات ہے، آپ شاید اس سے حز اندوز ہوں۔ میں کئی مرتبہ پاکستان میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ بھائی پاکستان پر جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے حکومت کرنے کے لیے منتخب کیا ہوا ہے وہ کوئی 300-400 خاندان ہیں، اور ان کی اولادیں ہیں۔ ایک لمبے عرصے تک یہی رہنا ہے، کیونکہ جب تک ایجوکیشن نہیں بڑھے گی، بہت سے حالات نہیں ہوں گے، تو کوشش کریں کہ یہ کچھ تھوڑے سے دیندار ہو جائیں، کچھ اخلاقی چیزوں کو مان لیں۔ لیکن لوگ الٹی کوشش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں مسجد کے مولوی صاحب کو ایوان اقتدار میں پہنچانا ہے۔
تو اس لیے مسلمانوں کو اقتدار تک دنیا کے اقتدار تک لے جانے میں تو بڑی مشکلات ہیں، اس لیے کہ قدرت کا نظام اپنا فیصلہ کر چکا، لیکن یہ موقع ہمارے پاس موجود ہے کہ ہم اپنے میسج کو ان قوموں تک پہنچا دیں۔ اور کیا بعید ہے، آپ کو معلوم ہے کہ ایک زمانے میں جب یافس کی اولاد حملہ آور ہوئی ہے اور انہوں نے عرب کی سلطنت کا خاتمہ کر دیا ہے، اور آپ کے علم میں ہے کہ بغداد کا سقوط ہوا اور سعدی نے اس موقع کے اوپر بڑا ہی درد انگیز مرثیہ کہا ہے، پوری مسلمان امت رو رہی تھی، اور ترک چنگیز خان کی اولاد وہ حملہ آور ہو گئی، آخری خلیفہ کو ٹاٹ میں اور قالین میں بند کر کے مار دیا گیا۔ اس کے بعد ہوا کیا؟ اسلام کی طاقت آگے بڑھی، اور وہ اقبال نے کہا نا، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، وہی ترک مسلمان ہو گئے، وہ اسلام کی آغوش میں آ گئے، اور یہ جس کو آپ سلطنت عثمانیہ کہتے ہیں یہ وجود میں آئی اور 500 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی۔ تو اس وجہ سے میرے نزدیک اب بھی صحیح راستہ وہ نہیں ہے جس میں لوگ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، صحیح راستہ یہ ہے، اس کو اختیار کرنا چاہیے کیونکہ میسج میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ لیکن سر ہمیں تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ امام مہدی صاحب نے آنا ہے، حضرت عیسیٰ نے آنا ہے، وہ ہمیں دوبارہ سے ریوائیو کریں گے اور اینڈ آف ٹائم میں مسلمانوں کا غلبہ ہوگا۔ یہ تو آپ نے بڑی ڈسکریجنگ قسم کی۔ تو اگر آپ کے خیال میں ان سب نے آنا ہے اور آ کے یہ کام کرنا ہے تو پھر تشویش کی کیا بات ہے؟ یہ آ نہیں رہے نا جی، وہ ابھی تک آ نہیں رہے۔ پھر اطمینان کے ساتھ سوتے ہیں۔ میں تو کئی بار کہتا ہوں کہ بھائی پھر تو کوئی اچھا کھانا وانا پکا کے فریج میں رکھ لیتے ہیں تاکہ ان کی خدمت میں پیش کیا جا سکے۔ تو میرے نزدیک مسلمانوں کو ان افسانوں سے اب نکلنا چاہیے اور اس حقیقت کی زمین پر کھڑے ہونا چاہیے۔ جو اس وقت مسلمان قومیں ہیں ان کے لیے صحیح لائے عمل یہ نہیں ہے کہ وہ عالمی اقتدار کا خواب دیکھیں۔ ان کے لیے پہلا کام یہ ہے کہ وہ اپنی قوموں کی جہالت دور کریں، ان کے اندر سچا علم پھیلائیں۔ ان کو علم کے میدان میں وہ پیچھے رہ گئے ہیں۔ 500 سال سے ہم نے دنیا کو کچھ نہیں دیا، آپ دیکھ لیں تاریخ پڑھ کے، تو دنیا کو کچھ دینے کی پوزیشن میں آئے۔ اپنے اپنے ملکوں میں اچھا جمہوری نظام اور جمہوری کلچر پروان چڑھائیں، لوگوں کو اس طرح تربیت کریں کہ وہ اعلیٰ اخلاق کے ساتھ جینا سیکھیں۔ اس وقت تو ہماری حالت یہ ہے، یعنی اپنے گریبان میں منہ ڈال کے ہم دیکھیں تو ہم جھوٹ بولتے ہیں، بددیانتی کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، ہماری بنائی ہوئی دوا پر کوئی اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو اپنے آپ کو علم اور اخلاق کے لحاظ سے بلند کریں۔ جن ملکوں نے اس میں کچھ تھوڑا سا ہمت دکھائی ہے، آپ دیکھیں ان کے حالات بدل گئے ہیں۔ یعنی ایک تو عالمی اقتدار ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن کم سے کم اپنی قوم کے حالات کو بدلنا، ان کو بہتر زندگی کی سہولتیں فراہم کرنا، ان کے لیے دنیا میں علم کے دروازے کھولنا۔ میں جس ملک میں جلاوطنی کی زندگی بسر کر رہا ہوں اس میں نے دیکھا ہے کہ ایک قوم نے اپنے آپ کو بہت بہتر جگہ پر کھڑا کر لیا، وہ بھی ایک مسلمان قوم ہی ہے۔ تو پہلا کام یہ ہے، یہ خواب دیکھنے سے پہلے اس خواب کو شرمندہ تعبیر کر لیں۔ باقی عالمی سطح پر اقتدار کا فیصلہ اب انہی قوموں کے حق میں ہوگا جن قوموں کا میں نے ذکر کر دیا۔ یہ بات خود قرآن نے واضح کر دی ہے۔ آپ کے پاس ایک ہی راستہ ہے، جیسے اس وقت ہمارے جلیل القدر علماء نے بہت صبر کے ساتھ اسلام کی دعوت پیش کی اور ترک مسلمان ہو گئے، ایسے ہی آپ کو ان قوموں تک خدا کا پیغام پہنچانا ہے۔ اور سب سے بڑا موقع آپ لوگوں کو ملا ہے جو ان قوموں کے اندر آ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ ایک گولڈن اپرچونٹی ہے یہاں پہ کہ اگر صحیح طریقے سے بات کو پھیلایا جائے۔ آپ کے لیے ایک بڑا میدان ہے، بہت بڑا میدان ہے۔ دیکھیے طبعی علوم میں اپنے اکتشافات جب یہ لوگ کرتے ہیں تو اس کی سہولتیں آپ کو بہم پہنچاتے ہیں۔ آپ کے پاس ایک بہت بڑا میسج ہے، وہ میسج یہ ہے کہ موت انسانیت کے دروازے پر دستک دے رہی ہے، اس کے بعد ایک دوسری زندگی شروع ہونے والی ہے۔ اس زندگی کا تعارف کرائیے اور بہت سلیقے کے ساتھ، تہذیب کے ساتھ، نفرت پیدا کر کے نہیں، بشارت کے اسلوب میں اس میسج کو پہنچائیں۔ اس میسج میں بڑی طاقت اور بڑی جان ہے۔ ہم نے اس کو خود مسخ کر دیا ہے، اس وجہ سے لوگ اس سے بھاگنا شروع ہو گئے ہیں۔ اگر ہم اس کو اس کی صحیح صورت میں بغیر کسی آمیزش کے پیش کریں، اس کے اندر اب بھی دنیا کے لیے بہت کشش ہے۔ تو یہ میسج پہنچائیں۔ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل کھول دے گا تو آپ کا غلبہ حاصل کرنے کا خواب بھی پورا ہو جائے گا۔ دوسرے دور میں ذرا تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، یہی ہوا تھا۔ یعنی ترک مسلمان ہوئے تھے، عربوں کا اقتدار دوبارہ بحال نہیں کیا جا سکا،
قدرت اس کا موقع نہیں دیتی، ایک ہی بار دیتی ہے اور اس کے بعد خاتمہ کر دیتی ہے۔ جی، یہ سوال ہے ذبیحہ میٹ کے بارے میں۔ اوبیسلی یہاں پہ ایک ایشو ہے کہ کچھ لوگوں کی انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ اگر ہم اہل کتاب یا مسلمان جو نارمل طریقے سے کھانا کھاتے ہیں، اگر وہ ذبیحہ کا لحاظ کریں تو گوشت نہیں ملے گا، اور کیا یہ ضروری ہے؟ کیونکہ بہت سارے ایسے ریسٹورینٹس ہیں جہاں پہ اگر آپ جائیں اور وہاں گوشت ہے تو آپ محض کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں، تو کیا یہ کافی نہیں ہوگا؟ اصل میں یہ بات ذرا مکمل کر دیں کہ اگر ذبیحہ نہیں ملے گا تو گوشت نہیں ملے گا، گوشت نہیں ملے گا تو زندگی نہیں گزرے گی، زندگی نہیں گزرے گی تو مسلمان کیا ہوگا؟ مزہ نہیں آئے گا اس کو پورا کرتے ہیں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو گوشت آپ حاصل کرتے ہیں، ابھی تک کوئی ایسا سائنسی طریقہ ایجاد نہیں ہو سکا کہ جس میں اس کو مصنوعی طور پر پیدا کر لیا جائے۔ اگر کوئی ایسا سائنسی طریقہ ایجاد ہو جائے کہ جس میں گوشت کو مصنوعی طریقے سے پیدا کیا جا سکے تو یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ جیسے چاند دیکھنے کا مسئلہ ختم ہو گیا، یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ لیکن اس وقت گوشت حاصل کرنے کے لیے آپ کو ایک جانور کی جان لینا ہوتی ہے۔ بہت کم لوگ، عادت ہو جاتی ہے نا جب، تو احساس نہیں ہوتا کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ جب آپ گوشت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ایک تو یہ نا مچھلی وغیرہ کو آپ نے پکڑ لیا، وہ اپنی موت آپ پر جاتی ہے۔ جب آپ جانوروں کا گوشت حاصل کرتے ہیں تو باقاعدہ ایگریسو ہو کر ان کے گلے پر چھری چلاتے ہیں، زندگی سے ان کو محروم کرتے ہیں، جان جس کی حرمت ہے وہ ان سے چھینتے ہیں، اس کے بعد آپ کو گوشت حاصل ہوتا ہے۔ تو پہلے بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ کیا کام کرنے جا رہے ہیں آپ۔ اس کو خدا کے حکم اور اذن کے بغیر نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین میں ہمیشہ سے یہ بات لازم کر دی کہ میں تمہیں اجازت دے رہا ہوں جانور کی جان لے کر گوشت حاصل کرنے کی، لیکن یہ میرے نام پر، میری اتھارٹی پر لیا جائے گا، تاکہ تم کو ہمیشہ یہ معلوم رہے کہ جان لینا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ انسان کی جان تو پھر انسان کی جان ہے، خدا نے جانور کی جان کو بھی یہ حرمت دی ہے کہ آپ اگر اس کو مار کر گوشت لینا چاہتے ہیں اس سے، تو پھر آپ خدا کی اتھارٹی پر لیں۔ یہ بسم اللہ اللہ اکبر اس لیے کہا جاتا ہے، یعنی ہم چھری ہاتھ میں پکڑ کے یہ کہتے ہیں کہ پروردگار تیری اجازت اور تیرے نام سے ہم اس کو ذبح کر رہے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کا نام لینا لازم ہے، اس کے بغیر آپ کسی جانور سے گوشت حاصل کرنے کا حق ہی نہیں رکھتے سرے سے۔ جو کر رہا ہے وہ ایک ناحق کام کر رہا ہے، خدا کے اذن کے بغیر کر رہا ہے، اس کی اجازت کے بغیر کر رہا ہے، اس کی اتھارٹی کے بغیر کر رہا ہے۔ اور دوسری یہ کہ خون نکلنا چاہیے، یعنی چونکہ خون حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ ہر وہ چیز حرام ہے جس سے درندگی کی بو آتی ہو، اسی لیے تمام درندوں کا گوشت کھانا ممنوع ہے، شیر، چیتا سب۔ اور اسی اصول پر خون پینا بھی حرام ہے۔ تو خون نکلنا چاہیے، اللہ کے نام پہ ذبح، خون کسی طریقے سے نکال دیں، یعنی کوئی طریقہ ذبح کرنے کا ضروری نہیں ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا شکار کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا جس طریقے سے بھی خون نکال دو، خون بہہ جانا چاہیے اور اللہ کا نام لے کے ذبح کرنا چاہیے۔ اللہ کا نام لینے کے لیے کسی مسلمان کا ہونا ضروری نہیں ہے، خدا کو ماننے والی کوئی قوم بھی اللہ کا نام لے کے ذبح کر دے اور خون نکال دے تو گوشت بالکل جائز ہو جاتا ہے۔ لیکن ان دو شرائط کے بغیر گوشت کھانا تو الگ بات ہے، جانور کی جان لینے کا حق ہی نہیں ہے آپ کو سرے سے۔ پھر فش پہ گزارا کریں۔ زیادہ اچھا تو یہ ہے کہ سبزیاں کھانا شروع کریں، اس سے صحت اچھی رہے گی۔ اب میرا خیال ہے یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں رہا ہے، مسلمان دنیا کے ہر گوشے میں پہنچ گئے ہیں، اور میرا خیال ہے سب سے پہلے وہ یہی کام کرتے ہیں جا کے کہ حلال ذبیحہ فراہم کرتے ہیں، باقی کام تو ہوتے رہتے ہیں۔ جی سوال ہے انٹرسٹ کے بارے میں۔ ظاہر ہے کہ یہاں ویسٹ میں رہنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ مارٹگیج پہ لون لیں، گھر وغیرہ، گاڑی وغیرہ۔ تو یہ پوچھتے ہیں کہ کیا یہ جو سود ہے جس میں ہم مارٹگیج ظاہر ہے اس میں انوالو ہو جاتے ہیں، تو یہ کیا جائز ہے؟ سود کے بارے میں دو باتیں بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ ایک ان دو باتوں سے پہلے ایک بنیادی بات میں عرض کر دوں کہ سود کوئی مذہب کی ایجاد نہیں ہے، یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے بھی صدیوں پہلے سے سود موضوع رہا ہے، زیر بحث رہا ہے، یہ بائبل میں بھی ہے، تورات میں بھی ہے اسی طریقے سے۔ تو سود کے بارے میں دو باتیں بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حرام کیا ہے، ممنوع قرار دیا ہے، وہ قرض پر زائد رقم لینا ہے، دینے کو حرام نہیں کیا۔
یہ بالکل غلط فہمی ہے جو لوگوں میں پیدا ہو گئی. آپ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کے آخر میں جہاں اللہ تعالیٰ نے سود پر تفصیلی گفتگو کی ہے اس کو نکال کے خود پڑھ لیں. سود لینا یہ ممنوع ہے. اس میں آپ قرآن کیا کہتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ جب آپ دوسرے سے قرض پر زائد کا مطالبہ کرتے ہیں تو یہ ظلم ہے. آپ زیادتی کر کے دوسرے سے ایک زائد رقم کا مطالبہ کر رہے ہیں. تو اس لیے لینا ہی منع ہے. دینے کی ممانعت اس وقت کی گئی تھی جب کہ سود کو رسول اللہ نے آؤٹلا کر دیا، یعنی جب پوری مملکت میں اس کا خاتمہ کر دیا تو پھر دینے سے بھی لوگوں کو روک دیا گیا. ورنہ اصل حرمت صرف سود لینے کی ہے. یہ بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ سود کا تعلق کنزیومیبل چیزوں سے ہے. یعنی آپ روپیہ لیں، آپ نے کسی سے 10 لاکھ روپیہ قرض لیا، تو اب آپ یہ دیکھیے کہ وہ روپے کو آپ کیسے استعمال کریں گے. وہ تو فنا ہو جائے گا، جا کے خرچ کر لیں گے نا. خرچ ہو گیا، صرف ہو گیا، کنزیوم ہو گیا. اسی طرح آپ نے کسی سے گندم لی ادھار، کسی سے آٹا ادھار لیا، تو وہ کنزیوم ہو جائے گا. یعنی اسی لیے لیا نا کہ استعمال کرنا ہے. اس کو قائم رکھ کے استعمال نہیں کیا جا سکتا. اس پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر زائد کا مطالبہ کرو گے تو آدمی کو 2 مشقتوں میں ڈالو گے. ایک تو جو پیسہ اس نے خرچ کر لیا اس کو پیدا کرے، اور پھر تمہیں کچھ زیادہ بھی دے. تو اس کو ظلم قرار دے کے، بے انصافی قرار دے کے روک دیا گیا. جب پیسہ کسی چیز میں بدل جاتا ہے، جیسے مثال کے طور پر آپ نے بینک سے قرض لے کے ایک مکان خریدا ہے. آپ جانتے ہیں کہ اب مکانات، اسی طرح سے گاڑیاں، اسی طرح سے مشینری بعض اوقات وہ بینک آپ کو خرید دیتا ہے. تو اس میں وہ کیا کرتا ہے؟ آپ کو روپیہ نہیں دیتا، روپے کو چیز میں بدل دیتا ہے. تو جیسے ہی روپیہ چیز میں بدلتا ہے تو وہ اب کنزیومیبل نہیں رہا، وہ یوزیبل ہو گیا. ایسا ہی ہوتا ہے نا. یعنی آپ نے جیسے ہی یہ کہا بینک سے کہ آپ کو 2 کروڑ روپے کا گھر لے دیا جائے، تو گھر لیتے ہی روپیہ نہیں رہا، وہ ایک ایسی چیز میں بدل گیا ہے جس کو یوز کیا جا سکتا ہے، جو کنزیوم نہیں ہوتی. یہی معاملہ گاڑی کا ہے، یہی مشینری کا ہے. تو بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ کسی یوزیبل چیز میں سود نہیں ہوتا. تو یہ رینٹ سرے سے ہوتا ہی نہیں. اس میں جو زائد لیا جاتا ہے اس کے استعمال کا کرایہ ہے، اور وہ بالکل جائز ہے. اس لیے اطمینان سے آپ گھر لیں، اطمینان سے گاڑی لیں، مشینری لیں. جس وقت روپیہ چیز میں بدل جائے گا تو اس کے بعد اس میں سود ختم ہو جاتا ہے، باقی ہی نہیں رہتا سرے سے. اور جب روپے پر کوئی معاملہ کرنا پڑ جائے تو پھر آپ سود کھائیں گے نہیں، البتہ دینا پڑ جائے تو دے سکتے ہیں. تو یہ 2 باتیں میں نے ان کو بہت دلائل کے ساتھ بارہا بیان کر دیا ہے، اس سفر میں بھی بیان کیا ہے. میری آپ سائٹ پر جائیے، میری کتاب میں سود کا مسئلہ کے عنوان سے میرا آرٹیکل بھی موجود ہے. تو اس وجہ سے سود کے معاملے میں یہ 2 بنیادی حقیقتیں جان لیجئے کہ جو چیز حرام ہے وہ سود کھانا ہے، اور دوسرے یہ کہ کسی یوزیبل چیز میں سود نہیں ہوتا. ورنہ تو مکان آپ کرائے پر نہیں لے سکتے، جہاز پر سوار نہیں ہو سکتے. تو ہر چیز جب یوزیبل چیز بن جائے گی، قابل استعمال بن جائے گی، تو سود ختم ہو جائے گا. جب تک آپ نے اس کو کنزیومیبل چیز کی صورت میں لیا ہے جس نے فنا ہو جانا ہے، کنزیوم ہو جانا ہے، تو اس پہ سود ہوگا. تو اس میں آپ کا جب جی چاہے مکان واپس کر کے فارغ ہو جائے. تو آپ اس کو مثال سے سمجھیں کہ اس وقت آپ کے ساتھ جدید بینکاری نظام کتنا بڑا احسان کرتا ہے. اس کو تھوڑے سے بینک سے ہٹ جائیں. میرا ایک گھر ہے، آپ میرے پاس آئے تو میں نے کہا کہ یہ 2 کروڑ روپے کا میرا گھر ہے، آپ اس کو کرائے پہ لے لیں. تو آپ نے کہا کہ جی 50,000 روپیہ میں کرایہ دوں گا مہینے کا. تو میں نے کہا کہ دیکھیے آپ بہت بے گھر رہ لیے، آپ اگر مجھے 2 کروڑ روپیہ 20,000 روپے مہینہ ساتھ دیتے چلے جائیں تو جب یہ 2 کروڑ روپیہ پورا ہو جائے گا تو میں یہ گھر بھی آپ کو دے دوں گا. تو مجھے بتائیے اگر میں یہ کام کروں تو غلط کروں گا؟ یہ بالکل ٹھیک ہے. میں نے بڑا احسان کیا. کون دیتا ہے اپنا مکان؟ آپ اس میں کرایہ بھی دیتے چلے جائیں گے اور 20,000 روپے کی قسط بھی دیتے چلے جائیں گے. تو بینک یہی کر رہا ہے آپ کے ساتھ. تو جب کبھی روپیہ چیز میں بدل جائے، یوزیبل چیز میں، تو پھر سود ختم ہو جاتا ہے. تو یہ کوئی سود نہیں. یہ آپ اسلام کو زیادہ آسان نہیں کر رہے ہیں؟ اسلام ہے ہی بہت آسان. اصل میں اسلام کو مشکل بنا دیا گیا تھا، میں اس مشکل کو دور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں.
یہ جو انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے یہ بڑا اہم ہے. یعنی ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی بڑی ٹیڑھی سی چیز بتا دیں تو کہتے ہیں کیا کہنے ہیں، مذہب کی بات بتائیے. حالانکہ آپ کے پیغمبر نے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب لوگوں کو بھیجا، یعنی اب وہ دنیا سے جا رہے تھے تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے یہ کہا کہ اب تم کو دنیا کو دین بتانا ہے. تو آپ دیکھیں کیا ان کو ہدایت دی. فرمایا یسروا ولا تعسروا، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا، مشکل نہ پیدا کرنا. بشروا ولا تنفروا، بشارت دینا، نفرتیں نہ پیدا کرنا. تو یہ جو بات میں نے آپ کو بتائی ہے یہ کوئی آسانی پیدا کرنے کا عمل نہیں، حقیقت یہی ہے. آپ نے کبھی غور نہیں کیا کہ آپ کرائے پہ مکان لیتے ہیں، آپ کرائے پہ گاڑیاں لیتے ہیں، آپ اور کام کرتے ہیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ کوئی کہتا ہے کہ وہ سود ہے. تو یہاں بالکل بینک نے یہی کام کیا ہے. یعنی انہوں نے اس روپے کو چیز میں بدل کر پہلے ہی آپ سے اس کے استعمال کا معاوضہ لے لیا ہے. اب وہ شے آپ نے استعمال کرنی ہے اور قسطوں میں اس کی قیمت ادا کر دینی ہے، بس اتنی سی بات ہے. تو اس میں ہرگز کوئی حرام چیز نہیں ہے. اطمینان سے رہیں. میں نے تو کئی لوگوں کو کہا کہ بھائی کوئی اس طرح کا گھر ور لے لیں تاکہ آئندہ قیام کیا جا سکے وہاں. جی یہ کویسچن ہے جی ڈیورس کے بارے میں. تو یہ لکھتے ہیں کہ طلاق 3 دفعہ ہونی ضروری ہے، ایک ہی دفعہ کافی ہے؟ طلاق کا صحیح پروسیجر کیا ہے؟ طلاق دینے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ آپ کے دل میں طلاق کا خیال کیوں پیدا ہوا ہے. آپ اشتعال میں ہیں، آپ غصے میں ہیں، آپ کو کوئی وقتی رنج ہو گیا ہے، تو اطمینان کے ساتھ ایک گلاس پانی پی کے اپنے آپ کو ٹھنڈا کریں. اس لیے کہ اشتعال کے عالم میں، غصے کے عالم میں طلاق نہیں دی جا سکتی اور ہوتی بھی نہیں ہے. جب آپ ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ فیصلہ کر لیں کہ آپ کو طلاق دینی ہے، جس کو قرآن نے کہا ہے فَإِنْ عَزَمُ الطلاق، یعنی آپ نے باقاعدہ سوچ کر سمجھ کر ارادہ کر لیا. ارادہ کر لے تو دیکھیں بیوی کی حالت کیا ہے. اگر وہ ایام سے ہے تو آپ طلاق نہیں دے سکتے. اگر ایام کے بعد آپ اس سے قربت کر چکے ہیں پھر بھی طلاق نہیں دے سکتے. ان دونوں چیزوں کا پوری طرح جائزہ لے کر اب آپ 2 آدمیوں کو بلائیں گے گواہ کے طور پر، اور پھر آپ کو حق ہے کہ آپ طلاق دیں. اور ایک طلاق ہمیشہ ایک، کبھی 2 بھی نہیں، کبھی 3 بھی نہیں. اس کا خیال بھی دل میں نہ لائیے. ایک طلاق. میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا جن لوگوں نے 3 طلاق دے دی کہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں اور تم اللہ کی کتاب سے کھیل رہے ہو. اس کی کوئی گنجائش نہیں. یہ بالکل آخری درجے میں ایک حرام چیز ہے، ایک طلاق. تو پروسیجر یہ ہے کہ اگر جب ایک طلاق دے دے گا کوئی آدمی اس سارے مرحلے سے گزر کر، تو پھر 3 مہینے تک مزید مہلت ہے کہ جس میں وہ اپنے ارادے پر نظر ثانی کر سکتا ہے. اگر 3 مہینے گزر گئے، طلاق ہو گئی، بیوی جدا ہے، وہ جہاں چاہے شادی کر لے، ایک طلاق دی ہے، کوئی اور طلاق نہیں. جدائی ہو گئی، وہ بھی آزاد، مرد بھی آزاد. اگر درمیان میں فیصلہ کر لیا کہ نہیں نباہ کرنا ہے، کوئی احباب بیچ میں پڑے، آدمی کو خود غلطی کا احساس ہوا، اب اس کے کوئی 10 سال 20 سال بعد دوبارہ کوئی جھگڑا ہو گیا یا کوئی مسئلہ ہو گیا اور آدمی نے پھر اسی طرح اسی پروسیجر سے گزر کر دوبارہ طلاق کا فیصلہ کیا، تو اس کو دوسری طلاق کہتے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا یہ بات؟ یہ طلاق بھی بالکل اسی طرح اسی مرحلے سے گزرے گی. یعنی 3 مہینے میں آپ چاہیں تو فیصلہ واپس لے لیں، چاہیں تو 3 مہینے گزر جانے دیں. اگر اس مرتبہ بھی 3 مہینے گزر گئے تو بیوی الگ، شوہر الگ، آپ جب چاہیں دوبارہ اس سے شادی کر لیں. اگر آپ نے 3 مہینے کے اندر فیصلے کو واپس لے لیا اور پھر کوئی 4-5 سال کے بعد اسی حماقت کو دوبارہ دل چاہا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آخری حق بھی دیا ہے. اس کو کہتے ہیں 3 مرتبہ طلاق کا حق. یعنی ایک مرد کو ایک رشتہ نکاح میں 3 مرتبہ طلاق کا حق دیا گیا ہے، نہ کہ 3 طلاق کوئی چیز ہوتی ہے. یہ مہذب ترین الفاظ میں نان سینس. یہ لگتا ہے کہ ایجوکیشن کی کمی ہے، کیونکہ مسلمان مردوں کی تسلی ہی نہیں ہوتی جب تک وہ 5 7 10 50 دے نہ بیٹھے. جی ہاں، یہی بات ہے. یعنی جب تک وہ غصے پہ نہ ہوں، اشتعال میں نہ ہوں، جب تک وہ بد زبانی پر نہ اتر آئیں، اس وقت تک، اور جب تک کم سے کم 1000 طلاق
بلکہ ان کا دل اگر چاہے، اور واقعی تسلی ان کی تبھی ہوتی ہے جب کہ ننہال ددھیال پر بھی طلاق ڈال دے. تو یہ بالکل ایک حرام کام ہے، اس کے قریب بھی کسی شخص کو نہیں جانا چاہیے. بدقسمتی سے ہم نے بالکل ایجوکیٹ نہیں کیا. میں آپ کو بتاتا ہوں، بعض اوقات میں جب پاکستان میں تھا تو میرے پاس لوگ آتے تھے اور کسی عالم نے، یعنی وہ طلاق دینے کے لیے کسی عالم کے پاس چلے گئے، نکاح رجسٹرار کے پاس چلے گئے، مسجد کے مولوی صاحب کے پاس چلے گئے، اور وہ 3 طلاق کا کاغذ لکھ کے ان کو دے دیتا تھا، جو بالکل ایک حرام کام ہے. تو ایک ہی طلاق ہوتی ہے، ہمیشہ ایک، کبھی دوسری کا ذکر بھی نہیں ہونا چاہیے. دوسری اور تیسری کا مطلب ہے کہ طلاق دے کے فیصلہ واپس لیا، دوبارہ نوبت آ گئی دینے کی. ایک رشتہ نکاح میں 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے طلاق کا حق دیا، ایک رشتہ نکاح میں. یہ ہرگز مطلب اس کا نہیں ہے کہ پہلے آپ طلاق دیں. اچھا، جو لوگوں نے اصلاح کی ہے پاکستان میں، ان کو بھی داد دینی پڑتی ہے. انہوں نے کیا طریقہ اختیار کیا ہے کہ آپ ایک طلاق دیں، پھر اگلے مہینے دوسری دے دیں، پھر اگلے مہینے تیسری دے دیں. یہ کیا چیز ہے؟ ایک ہی طلاق. کبھی دوسری کا نام بھی کسی آدمی کی زبان پر نہیں آنا چاہیے، سوائے اس کے کہ وہ ایک دے کے واپس لے چکا ہو اور اب دینا چاہتا ہوں. یہ ڈرامے میں جی ایک واقعہ بھی ہوا تھا پاکستان میں، میاں بیوی نے ڈرامے میں طلاق دے دی تو ہالی ووڈ نے کہا جی کہ طلاق ہو گئی اب. تو ڈرامے میں اور جو کچھ ہوتا ہے وہ بھی ہونے دینا چاہیے. پھر تعجب کی بات ہے کہ ان کو صرف ڈرامے میں طلاق ہوتی نظر آئی، ڈرامے میں روز نکاح بھی ہو رہے ہوتے ہیں. دیٹس اے گڈ پوائنٹ. یعنی کسی نے کبھی فتویٰ نہیں دیا. یہ جو فتویٰ بازی ہے، اس سے خدا کی پناہ مانگنی چاہیے. دیکھیے، میں آپ سے عرض کروں کہ جتنے معاملات بھی زندگی میں پیش آتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ کسی موقع پر لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں، جیسے میں نے ابھی آپ کو طلاق کے بارے میں بتایا یا اور چیزوں کے بارے میں اپنا نقطہ نظر میں دلائل کے ساتھ بیان کر رہا ہوں. کسی شخص کے بارے میں کسی کو حق نہیں ہوتا کہ جب تک وہ آ کے اپنا معاملہ پیش نہ کرے کہ اس پر کوئی رائے قائم کی جائے. میں آپ سے عرض کروں کہ جو دین کو سمجھنے والے علماء ہیں، واقعتاً وہ کیسے بیہیو کرتے ہیں. آپ کو علم میں ہے کہ ہندوستان میں ایک غالباً ٹینس کی کھلاڑی ہے ثانیہ مرزا. تو بعض علماء نے ان کے لباس کے بارے میں فتویٰ دے دیا کہ یہ جس لباس کے ساتھ ٹینس کھیلتی ہیں وہ لباس ناجائز ہے. تو میں خود سن رہا تھا اور مجھے بڑی فرحت ہوئی. یعنی اس پہ ایک ہنگامہ ہو گیا، کوئی کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے، کوئی کہہ رہا ہے غلط ہے. ہندوستان کے ایک جلیل القدر عالم ہے مولانا وحید الدین خان صاحب، ان کو ہندوستان کے ایک ٹیلی ویژن نے لائن پر لیا اور ان سے سوال کیا. آپ سوال جواب سنیے. انہوں نے سوال کیا کہ مولانا فلاں فلاں علماء نے، فلاں مدرسے نے فتویٰ دے دیا ہے کہ ثانیہ مرزا کا لباس اسلام کے مطابق نہیں ہے، تو آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا ثانیہ مرزا تو مجھ سے پوچھنے کے لیے نہیں آئی. یہ جب وہ میرے پاس آئے گی تو میں اس سے بات کر لوں گا. آپ کو بیٹھے بیٹھے کیا تکلیف ہوئی؟ یعنی آپ کا کام لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے، نہ کہ ان کے اوپر فتوے لگانا آپ کا کام ہے. لوگوں کو آپ بتائیں اسلام کیا ہے، اس کی تعلیمات کیا ہے، اس کے آداب کیا ہے، ان کے بارے میں محبت کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں. یعنی یہ آپ کو خدا نے قاضی بنا کے بھیجا ہوا ہے کہ آپ فتوے لگائیں. جب کسی شخص کو اپنے لباس کے بارے میں، اپنے کسی کام کے بارے میں پوچھنے کی ضرورت پیش آئے گی، وہ کسی صاحب علم کے پاس چلا جائے گا، پوچھ لے گا. تو یہ بالکل ٹھیک رویہ ہے جو افراد کے بارے میں اختیار کرنا چاہیے. اصول میں اگر مجھ سے پوچھا جائے گا کہ فلاں چیز کے بارے میں اسلام کا حکم کیا ہے تو میں بتا دوں گا، لیکن یہ کہ فلاں آدمی اس حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اس کا فلاں کام غلط ہے، یہ میری جورسڈکشن نہیں ہے، یہ کام میرا نہیں ہے. وہ آدمی پوچھے گا، دیکھ لیں گے. جی ایک ذرا پرسنل نوعیت کا سوال ہے. یہ لکھتے ہیں کہ آپ کے پاس تو کوئی فارمل ڈگری نہیں ہے، نہ آپ ڈاکٹر ہیں، نہ کوئی کوالیفیکیشن ہے، تو آپ کو پھر کیوں عالم مانا جائے؟ میرے بارے میں بھی یہ فیصلہ کر لیں، اور امام ابو حنیفہ کے بارے میں بھی، کیونکہ ان کے پاس بھی نہ دیوبند کی ڈگری تھی نہ بریلی کی ڈگری تھی. میں نے جدید تعلیم تو خیر پائی ہے وقت کی بہترین درسگاہوں میں، اس کے ساتھ دینی علوم بھی بالکل اسی طرح پڑھے ہیں جس طرح ہمارے قدیم زمانے میں جلیل القدر اہل علم سے لوگ پڑھا کرتے تھے. اور میں دینی علوم میں اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم کا شاگرد ہوں. 25 سال میں نے ان سے دین اور دینی علوم میں تحصیل کی ہے، مولانا امین احسن اصلاحی. تو یہ جو مدرسے ہیں، ان کے اندر جو پڑھانے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں
وہ تو آپ نے کوئی 2-4 اکٹھے کر کے جمع کر لیے ہوتے ہیں. میں نے جلیل القدر علماء سے اسلامی علوم پڑھے. انہوں نے سرٹیفکیٹ دیا یا آپ کو؟ کہ اس کے بغیر اس طرح کے علماء سرٹیفکیٹ نہیں دیتے, دعا دیا کرتے ہیں. جی ابن تیمیہ نے یہ کہا ہے میں ہمیشہ خدا کا شکر کرتا ہوں کہ مجھے اپنے دور کے 2 بہت بڑے آدمیوں سے دینی علوم سیکھنے کا موقع ملا ہے. کم و بیش 9 سال تک میں نے بہت قریب وقت گزارا ہے اور پاس رہ کے سیکھا ہے مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی سے, اور اس کے بعد تدبر قرآن کے مصنف, اور میں پورے اطمینان سے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ایک مجتہد عالم مولانا امین حسن اصلاحی سے 25 سال تک کم و بیش. یہ سوال ہے جی اجتہاد کے بارے میں. ابن تیمیہ نے یہ کہا ہے کہ the gates of ijtihad are closed. Some say since Muslims are in the era of blind taqleed, therefore we are in a position of decadence. Any comments? دیکھیے بات یہ ہے کہ تحقیق, غور و فکر یہی علم کی ترقی کا ذریعہ ہے. یہ تحقیق طبعی علوم میں, جن کو آپ سائنسی علوم کہتے ہیں, ان میں بھی ہوتی رہنی چاہیے. اگر ارسطو کے بعد لوگ یہ فیصلہ کر لیتے, اور 1000 سال تک خیر لوگوں نے فیصلہ کیے رکھا کہ ہم غور نہیں کریں گے. ارسطو نے کہا تھا کہ عورتوں کے منہ میں مردوں سے کم دانت ہوتے, اور کسی نے کبھی عورت کا منہ کھول کے نہیں دیکھا. واقعی ایسا ہوتا ہے. 1000 سال کے بعد لوگوں کو خیال ہوا کہ گن کے دیکھ تو لیں, تو معلوم ہوا پورے ہی تھے, if not more. تو اس وجہ سے علم کا راستہ ہی یہ ہے کہ آپ اجتہاد کریں, آپ تحقیق کریں, آپ ہر تعبیر کا جائزہ لیں. مسلمانوں کے ہاں یہ جو جمود پیدا ہوا ہے یہ مسلمانوں کو لے ڈوبا ہے. یعنی ہمارے ہاں تحقیق, غور و فکر, اس کا دروازہ بند کرنے ہی سے زوال ہوا ہے. حقیقت میں علامہ اقبال نے ایک بہت خوبصورت مصرع کہا ہے مسلمانوں کے بارے میں کہ کشتہ سلطانی و ملائی و پیری. مسلمانوں کی پوری تاریخ انہوں نے اس میں سمیٹ دی ہے کہ مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ان کو حکومت ملی تو سلطان بن گئے, لہذا پوری قوم کو محکوم بنا لیا گیا. یہ بیچارے اپنی اصلاح کرنے کے لیے گئے تو پیر بن گئے, آنے والوں کو مرید بنا لیا گیا. اور انہوں نے چاہا کہ یہ دین سیکھیں تو ملاؤں نے بجائے اس کے کہ ان کو دین بتا کے ان کے اندر دین کو سمجھنے کا جذبہ پیدا کرتے, ان کو مقلد بنا دیا. تو نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ غور و فکر کرنا, تحقیق کرنا, سمجھنے کی کوشش کرنا, اس کا دروازہ بند ہو گیا. یہ دروازہ کھولنا ضروری ہے. اور جب تک ہم دین کے معاملے میں, دنیوی علوم کے معاملے میں سوال نہیں کرنے دیں گے, غور و فکر کا راستہ نہیں کھولیں گے, اس وقت تک علم آگے نہیں بڑھے گا. علم کے معاملے میں یہ بات سمجھ لیجئے, جیسے میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ اگر 1000 سال تک بھی آپ مشاہدہ نہیں کریں گے تو ایک نہایت ہی غیر معقول بات کو مانتے رہیں گے. تو اس کے بعد جب دنیا نے دروازہ کھولا تو نیوٹن, آئنسٹائن, دنیا کی نئی دنیا ایک پیدا ہونی شروع ہو گئی. دین کے علم میں بھی یہ ضروری ہے, کیونکہ دین تو اللہ کا دین ہے, اس میں کوئی کمی یا بیشی نہیں کر سکتا, لیکن دین کو سمجھنے کا عمل انسانوں نے کیا ہے. تو جو ریلیجیس تھاٹ ہے, مذہبی فکر ہے, وہ ہمیشہ نظر ثانی کا تقاضا کرتا ہے, کیونکہ وہ انسانوں کا عمل ہوتا ہے. اسی وجہ سے آپ کے علم میں ہے کہ اقبال نے اپنے خطبات کا نام رکھا تھا ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام, یعنی مسلمانوں کے مذہبی فکر کو ری فارمیشن اور ریکنسٹرکشن کی ضرورت ہے. تو یہ تو ایک ناگزیر کام ہے, ہوا اور پانی کی طرح ہماری ضرورت ہے, اور میں نے اسی کام کو انجام دینے کی کوشش کی. جی سوال ہے کہ اسلام میں لونڈیاں رکھنے کی اجازت ہے؟ واقعی میں اس لیے تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گیا ہوں کہ آپ اس سے جتنا حظ اٹھانا چاہتے ہیں اٹھا لیں, کیونکہ بعض اوقات ایسے خواب دیکھنے میں بھی ایک لذت ہوتی ہے. لیکن سر وہ میرا سلطان وغیرہ میں تو بہت ساری. ہاں, یہ بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ لونڈیاں, یہ غلام, یہ اسلام یا اسلام کی تعلیمات کا کوئی حصہ نہیں ہے. یہ دنیا میں ایک مصیبت موجود تھی اور صدیوں تک موجود رہی ہے. یہ کیسے پیدا ہوئی اس کو سمجھنا چاہیے. جب قبائلی تمدن تھا, آپ جانتے ہیں کہ دنیا 3 بڑے ادوار سے گزری ہے.
یعنی پہلے قبیلوں کی صورت میں لوگ منظم ہوئے، اس کے بعد پھر جاگیردارانہ تمدن پیدا ہوا، بڑی بڑی ذمہ داریاں آ گئیں اور ایک زرعی زندگی پیدا ہوئی، اور پھر اس کے بعد انڈسٹریل ریولوشن ہوا، اور آہستہ آہستہ دنیا کے اندر ایک تیسرا دور شروع ہو گیا۔ اب ٹیکنالوجی نے اور خاص طور پر انفارمیشن ٹیکنالوجی نے ایک چوتھے دور کی ابتدا کر دی ہے۔ تو جب قبائلی زمانہ تھا، اس میں ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پر چراگاہیں حاصل کرنے کے لیے، نخلستان حاصل کرنے کے لیے، پانی ختم ہو جاتا تو حملہ کر دیتا تھا۔ تو جب کوئی کسی دوسرے قبیلے پر حملہ کر دیتا تو حملہ آور کو اگر شکست ہو جاتی تو جنگی جرم میں اس کے تمام مردوں اور عورتوں کو غلام بنا لیا جاتا تھا۔ یعنی غلامی کی ابتدا یہاں سے ہوئی، اس کو کسی پیغمبر نے آ کے شروع نہیں کیا، لوگوں نے اپنی لڑائیوں میں جارے کو، جارحیت کرنے والے کو، جس نے اگریشن کیا ہے، اس کو سزا دینے کا یہ طریقہ اختیار کیا کہ اگر تمہارا قبیلہ ہم پر حملہ آور ہوگا تو ہم تمہارے تمام مردوں اور عورتوں کو غلام بنا لیں گے۔ یہاں سے یہ چیز شروع ہوئی۔ جس وقت محمد الرسول اللہ کی بعثت ہوئی ہے، اگر آپ چاہیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ حضرت موسیٰ نے بھی اس کے ساتھ کیا کیا تھا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو اس وقت عرب کی پوری معیشت غلاموں پر منحصر تھی۔ یعنی جو صورت اس وقت سود کی ہے، آپ یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ اس وقت سارا بینکاری کا نظام، سارا انشورنس کا نظام وہ سود کے اوپر کھڑا ہے۔ اگر میں یا آپ کوئی آدمی یہ کہے کہ سود تو بری چیز ہے، یہ ایک ظالمانہ چیز ہے، اس کا خاتمہ ہونا چاہیے، تو لوگ فوراً کہتے ہیں جی کوئی متبادل لائیے، اس کے بعد ہی خاتمہ ہوگا نا، ورنہ تو معیشت ختم ہو جائے گی، دوسرے دن سارا سسٹم کولیپس ہو جائے گا۔ تو جو اس وقت بینکاری کے نظام کا معاملہ ہے، یعنی گلی گلی بینک قائم ہے، تمام ٹرانزیکشنز ان کے ذریعے سے ہو رہی ہیں، تمام فائنانسنگ انہی کے ذریعے سے ہو رہی ہے، بالکل یہی صورتحال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غلامی کی تھی۔ یعنی ہر گھر میں غلام تھے، وہی گھروں کے کام کرتے تھے، وہی کھیتوں میں کام کرتے تھے، وہی قافلے تجارت کے لے کے جاتے تھے، ساری معیشت انہی کے پاس تھی۔ اور یہ بھی لوگوں کا خیال ہے کہ وہ سارے کے سارے کوئی نوجوان لڑکے لڑکیاں ہوتے تھے، بوڑھے تھے، لنگڑے تھے، لولے تھے، گھروں کے اندر رہتے تھے، برسوں سے لوگوں کے پاس موجود تھے اور ان کو بیچ بھی دیا جاتا تھا۔ یہ صورتحال تھی جب رسول اللہ کی بعثت ہوئی۔ تو قرآن مجید نے کیا کیا؟ قرآن مجید نے اس کو دو طرف سے ختم کرنے کا آغاز کیا۔ آپ جانتے ہیں کسی چیز کو ختم کرنے کے دو ہی طریقے ہیں، ایک یہ کہ وہ جہاں سے پیدا ہو رہی ہے وہاں سے اس کو بند کیا جائے، دوسرے یہ کہ جتنی پیدا ہو چکی ہے، سیلاب آتا ہے نا، تو سیلاب جب آ جاتا ہے تو آپ کو دونوں کام کرنے پڑتے ہیں کہ یہ پانی آ کہاں سے رہا ہے وہاں کوئی بند باندھے، اور دوسرے یہ کہ جو آ چکا ہے اس سے نمٹے۔ تو ایسا ہی کیا گیا۔ سب سے پہلے جب جنگ بدر کا موقع آیا ہے تو آپ سورہ محمد کو نکال کے دیکھیے، جتنے غلام بنتے تھے جنگ میں بنتے تھے، یعنی بننے کا راستہ کیا تھا؟ جنگ ہوگی، قیدی پکڑے جائیں گے، عورتیں مرد غلام بنا لیے جائیں گے، یہی طریقہ تھا۔ تو قرآن مجید نے اعلان کر دیا بدر سے پہلے، پہلی جنگ جب مسلمانوں کو پیش آنے والی تھی تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اب یہ جنگ پیش آنے والی ہے، اس جنگ میں جب آپ قتل و غارت کر چکے ہیں تو اس کے بعد جو قیدی پکڑ لیں گے ان کے معاملے میں اب غلامی کا کوئی سوال نہیں ہے۔ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، اس کے بعد دو ہی طریقے جائز رہ گئے ہیں، ایک یہ کہ آپ ان کو فدیہ دے کے رہا کر دیں، دوسرے یہ کہ احسان کے طور پر رہا کر دیں۔ تو اس طرح سے غلامی کے پیدا ہونے کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ اب وہ غلام تھے جو پہلے سے غلام بن چکے ہیں، لوگ ان کو خرید چکے ہیں، وہ ان کے گھروں میں ہیں، ان کے بارے میں اگر یہ کہا جاتا کہ آج کے بعد سب کو آزاد کر دو تو آپ جانتے ہیں نتیجہ کیا نکلتا؟ یعنی عورتیں مرد بے گھر ہو جاتے، کسی کے پاس چھت نہ رہتی سر چھپانے کے لیے، کسی کے پاس روٹی نہ رہتی کھانے کے لیے، کیونکہ ان کی ساری زندگی کا انحصار ان کے مالکوں کے اوپر تھا۔ عورتیں کعبہ گری پر مجبور ہو جاتی، مرد بھیک مانگنے پر مجبور ہو جاتے، یہ نتیجہ نکلتا۔ تو کیا طریقہ اختیار کیا گیا؟ وہی جو آپ بینکاری کے بارے میں کہتے ہیں کہ تدریج کا طریقہ اختیار کیا جائے۔ چنانچہ دیکھیے کہاں سے ابتدا کی۔ سب سے پہلے قرآن نے اپیل کی سورہ بلد میں کہ سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ فک و رقبہ، لوگوں غلاموں کو آزاد کرو۔ اور جو فک و رقبہ کے معنی جانتے ہیں؟ گردنیں چھڑاؤ۔ بڑی ہی مؤثر اپیل کی لوگوں کو، گردنیں چھڑاؤ
تاکہ لوگ اس کو نیکی کا ایک بڑا کام سمجھ کے یہ کام کریں. تو لوگوں نے آزاد کرنا شروع کیے. بعض لوگوں نے نیکی کے طور پر خرید کر آزاد کرنا شروع کیے. گویا جو موجود غلام ہیں ان کی آزادی کی ایک تحریک چل پڑی. اس کے بعد قرآن مجید نے ایک دوسرا حکم دیا اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نافذ کیا کہ نفسیات بدلی جائے. اس لیے کہ غلام تو بیچارے بالکل گرے پڑے تھے سوسائٹی میں. تو یہ کہا گیا کہ اب غلام اور لونڈی کا لفظ استعمال نہیں کیا جائے گا. عربی زبان میں غلام کو عبد کہتے ہیں اور لونڈی کو اما کہتے ہیں. تو یہ طے کر دیا گیا کہ یہ لفظ کا استعمال ختم کر دیں مسلمان. اسی جگہ فتح اور فتات، بوائے اور گرل یا مین اور ومن کے الفاظ جاری کر دیے گئے تاکہ نفسیات تبدیل ہو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جتنے ذی صلاحیت غلام ہیں ان کی شادیاں کرائی جائیں تاکہ ان کے گھر آباد ہوں، یہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے لیے راستے نکالیں. پھر جتنے گناہ لوگوں سے ہو جاتے تھے مذہبی لحاظ سے، مثلا زہار کر لیا، روزہ توڑ دیا، اس میں سب سے پہلے یہ کہا گیا غلام آزاد کرو تاکہ لوگوں کے اندر آہستہ آہستہ. پھر وہ وقت آ گیا کہ جب یہ حکم دے دیا گیا کہ جو خود کھاؤ گے ان کو کھلاؤ گے، جو خود پہنو گے ان کو پہناؤ گے. یہ ذرا اپنے ملازمین کے بارے میں عمل کر کے دیکھیے، اندازہ ہو جائے گا. مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ لوگ اس کے تحمل نہیں کر سکیں گے تو آزاد کریں گے تاکہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوتے چلے جائیں. پھر لوگوں کو ترغیب دی گئی کہ جن لونڈیوں کی اخلاقی حالت اچھی ہے ان کے گھروں میں ان کو بہتر حالت میں رکھا گیا ہے. لوگ کوشش کریں کہ اگر وہ شادی کرنا چاہتے ہیں تو ان سے شادی کر لیں. قرآن مجید نے سورہ نساء میں اس کو بیان کیا. اس طرح کی بہت سی اور اصلاحات کرنے کے بعد آخر میں سورہ نور میں یہ حکم دے دیا گیا کہ اب ہر لونڈی اور غلام کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے مالک سے یہ درخواست کرے کہ مجھے 1 سال 6 مہینے جتنی وہ مناسب سمجھے اس کی مہلت دے دی جائے. اس عرصے میں کما کے اپنی قیمت ادا کر دوں. کوئی غلام اپنی کمائی کا مالک نہیں ہوتا تھا. اس کو مکاتبت کہتے ہیں. اس کا حکم دے کے میں نے اس کو تعبیر کیا اپنی کتاب میں کہ گویا غلاموں کی آزادی کا پروانہ ان کے ہاتھ میں پکڑا دیا گیا کہ اپنی تقدیر کے پروانے پر خود دستخط کر لو تاکہ یہ 1 سال 6 مہینے کی مہلت میں پتہ چل جائے کہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکتے ہیں یا نہیں کھڑے ہو سکتے. تو یہ طریقہ اسلام نے اختیار کیا. یعنی ایک طرف غلام بنانے پہ پابندی لگا دی اور دوسری طرف آزادی کی راہ اس طریقے سے کھول دی. مجھے بتائیے اس سے بہتر طریقہ کسی برائی کو ختم کرنے کا ہو سکتا ہے کوئی؟ تو فخر کے ساتھ اس کو بیان کیجئے. باقی یہ مولویوں کو کام کرنے دیجئے کہ وہ اب بھی کہتے ہیں کہ اندرا گاندھی سے ہم لڑیں گے اور اس کو لونڈی بنا کے رکھیں. یہ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا. اور یہ سوال ہے جی یہاں کے لوگوں کو پیش آتا ہے جو کاروبار کرتے ہیں یہاں پہ. تو یہ پوچھتے ہیں کہ ایٹ ٹائمز وی ہیو ٹو سیل لکر اور ورک ان اے شاپ دیٹ سیلز لکر، یا اسی طریقے سے سور کا گوشت وہاں پہ خرید و فروخت ہو رہی ہے. آپ کسی ہوٹل میں نوکری کرتے ہیں تو کسی آؤٹ لیٹ پہ آپ نوکری کرتے ہیں، تو کیا اس قسم کی جو ملازمت ہے جس میں آپ کو پروہیبٹڈ آئٹمز کو سیل پرچیز کرنی ہوتی ہے یا ایز اے ویٹر آپ کو سرو کرنا ہوتا ہے، از دیٹ اوکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں بنیادی اصول پہلے میں واضح کر دوں. دیکھیے میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ محض کسی سوال کا جواب نہ دیا جائے بلکہ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے کہ دین پہ کیسے غور کرتے ہیں. اس میں کوئی نیا مسئلہ پیش آ جائے تو اس کو کس زاویے سے دیکھتے ہیں. پہلی چیز یہ سمجھ لینی چاہیے کہ دین میں اصلاً کیا چیز کہی گئی. تو اصلاً دین میں بعض چیزوں کو کھانا حرام کر دیا گیا ہے. اس کا اصول بہت سادہ ہے اور وہ یہ کہ کوئی چیز اگر اپنے اندر کوئی نجاست یا غلاظت رکھتی ہے یا اس کے اندر درندگی کا عنصر پایا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس سے روک دیا. یہ میں اس سے پہلے بھی وضاحت کر چکا ہوں. تو سور کا کھانا بھی اسی اصول پر منع کیا گیا ہے کیونکہ یہ دنیا کے تمام جانوروں میں واحد جانور ہے کہ جو اپنی اسپیشیز اپنی نوع کے لحاظ سے بکری کی نوع سے ہے، لیکن یہ کچلیاں بھی رکھتا ہے اور گوشت بھی کھاتا ہے بمبوڑ کے. تو اس وجہ سے اس کے اندر درندگی اور غیر درندگی ملی جلی تھی. تو یہ سوال پیدا ہوا کہ اس کے بارے میں کیا کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں فیصلہ دے دیا کہ یہ بھی درندہ ہی سمجھا جائے گا اور اس کو بھی حرام کر دیا. تو اس کا کھانا حرام کر دیا گیا.
اسی طرح یہ سوال پیدا ہوا کہ وہ جانور جو بالکل جائز ہیں، جیسے بکری ہے، جیسے بھیڑ ہے، ان کو ہم ذبح کر کے کھاتے ہیں، تو اگر وہ اللہ تعالیٰ کی آئی ہوئی موت سے مارے جائیں تو پھر ان کو کیا کھانا جائز ہوگا؟ تو قرآن نے کہا کہ نہیں، اس لیے کہ ان میں خون رہ جاتا ہے، یعنی اور کوئی وجہ نہیں ہے، ان کے اندر خون رہ جاتا ہے۔ موت تو ان کی خدا کی طرف سے آ گئی، اس وجہ سے انسان نے ان کی جان نہیں لی تو اللہ کا نام لینے کی شرط تو ختم ہو گئی، لیکن وہ مر گئے ہیں تو خون اندر چونکہ رہ جاتا ہے تو اس وجہ سے ان کو بھی منع کر دیا۔ اسی طرح کا سوال پیدا ہوا کہ جانور کے اندر جس کو ہم جائز جانور کھاتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں اور چیزیں کھاتے ہیں، تو اس کے اندر خون بھی تو ہوتا ہے، تو فرمایا نہیں، خون درندگی کی علامت ہے، لہذا خون بھی حرام ہے۔ اور چوتھے سوال کا جواب دیا کہ اگر کوئی جانور خدا کے سوا کسی کے نام پر ذبح کر دیا جائے یا خدا کے نام کے بغیر ذبح کر دیا جائے تو فرمایا کہ نہیں، وہ بھی جائز نہیں ہوگا۔ تو یہ چیزیں حرام ہیں۔ اسی طرح سے شراب ہے، اس کے بارے میں بھی یہی بتایا کہ انسانی عقل کہتی ہے کہ یہ چونکہ انسان کو عقل کے لحاظ سے نقصان پہنچاتی ہے تو اس کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ ایسی سب چیزوں کا کھانا اور پینا یہ اصلاً حرام ہے۔ اب اس کے بعد اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح کی کسی چیز کو کیا ہم بیچ دیں؟ کیا کسی دوسرے کو کھانے کے لیے دے دیں؟ کیا جو اس کو جائز سمجھتا ہے اس کے پاس فروخت کر دیں؟ مثال میں دیتا ہوں اس کی، وہ یہ ہے کہ گاؤں میں، آپ کے علم میں ہے کہ پنجاب کے گاؤں میں ایک قوم رہتی ہے، اس کو عام طور پر دیندار کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ اپنی جگہ ایک بڑا دلچسپ سوال ہے، لیکن پنجاب میں جو کالر اور ماجھے کا علاقہ ہے، اس میں اکثر دیہات میں یہ قوم رہتی ہے۔ یہ لوگ مردار یعنی مردہ جانور کا گوشت کھا لیتے ہیں۔ تو اگر کوئی جانور مر جاتا ہے، بارہ ایسا ہوتا ہے، کوئی بھینس مر گئی، کوئی بکری مر گئی، تو ہم ذمہ دار لوگ عام طور پر ان کو بلا کے کہتے تھے کہ آپ لے جائیے یہ، اس لیے کہ آپ کے نزدیک یہ بالکل جائز ہے، دے دیتے تھے۔ تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ چیز کا کھانا تو اللہ نے حرام کر دیا، کوئی مسلمان نہیں کھائے گا، لیکن کیا اسی چیز کو بیچنا یا اس کو دوسروں کو دینا جو اس کو جائز سمجھتے ہیں، یہ کیسا ہوگا؟ تو یہ چیز حقیقت میں اپنی اصل کے لحاظ سے کوئی حرام چیز نہیں ہے، بلکہ آپ چونکہ دنیا کو یہ بتانے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں کہ یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، تو جب ہم بیچتے ہیں یا پیش کرتے ہیں تو اس کے اندر ایک کراہت پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ کیا کام ہم کر رہے ہیں۔ تو پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ حرمت کہاں ہے اور کراہت کہاں ہے۔ حرمت کا مطلب ہے کہ اللہ نے ایک چیز سے روک دیا، کراہت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بارے میں کوئی اور مسئلہ پیدا ہو گیا اور ہمیں وہ ناپسند محسوس ہوتا ہے، اچھا نہیں لگتا کہ ایک چیز کو ہم حرام کہہ رہے ہیں، ناجائز کہہ رہے ہیں، پھر دوسروں کو بیچیں۔ تو پہلے تو ان کے اسٹیٹس کا فرق سمجھ لیجئے کہ یہ دوسری چیز حرام نہیں ہوئی، دوسری چیز ایک ناپسندیدہ چیز بن گئی ہے۔ تو ناپسندیدہ چیزوں سے بھی آدمی کو بچنا چاہیے، لیکن اگر اپنی معاش کی ضرورت کے تحت یا کسی مجبوری میں ایسا کرنا پڑ جائے تو یہ کھانے کی طرح حرام نہیں ہے، یعنی دونوں کا فرق ہمیشہ ملحوظ رکھنا چاہیے۔ کھانا ہر حال میں ممنوع ہے، لیکن اس سے متعلق کوئی کام کرنا، اس کی نوعیت بالکل الگ ہو جاتی ہے۔ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہمارے دیہات میں یہ عام طریقہ ہے کہ بکری مر گئی، حرام ہے نا، وہ اس کو کھائیں گے نہیں، لیکن دینداروں کو بلا کے کہیں گے کہ لے جائیے، آپ کھا لیجیے۔ تو اس کو اسی طرح لینا چاہیے ایسے۔ تاہم اگر کوئی آدمی اس سے بچ سکتا ہے تو ضرور بچنا چاہیے اس کو۔ جنت میں مردوں کو تو حوریں ملیں گی، تو خواتین کو کیا ملے گا؟ کچھ چیزیں جو ہے وہ زبان کے لحاظ سے بڑی مشکلات پیدا کر دیتی ہیں۔ اب لوگوں کا خیال یہ ہو گیا ہے کہ حور کوئی خاص مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حور کا نام دیا ہے، تو پہلے تو یہ غلط فہمی دور کر لیں، حور کسی خاص مخلوق کا نام نہیں ہے، حور ایک ایڈجیکٹو ہے۔ اس کا مطلب ہے گوریاں، آہو چشم گوریاں۔ یہ عربی زبان میں عورت کی تعریف کے طور پر لفظ بولا جاتا ہے۔ گوریاں یہ امریکہ والی جو یہ ڈاکٹر شہزاد سلیم صاحب تو پاکستان جانے کے قابل نہیں رہ گئے یہاں آنے کے بعد۔
یہ سوال ہے رمضان کے حوالے سے، پوچھتی ہیں کہ رمضان کی تیاری کے بارے میں بتائیے. ایک عظیم مہینہ ہمارے پاس آنے والا ہے، ہمیں کیسے اپنے آپ کو بھی، اپنی اولاد کو بھی اور اپنے گھر کو ہم کیسے ٹریننگ لیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ بینیفٹس حاصل کریں رمضان سے؟ رمضان کی حقیقت خود بھی سمجھیے اور اپنی اولاد کو بھی بتائیے. کوئی چیز بھی اس وقت تک انسان کے نفس پر اثر انداز نہیں ہوتی جب تک وہ اس کے شعور میں نہیں آ جاتی، یعنی وہ سمجھ لے پہلے کیا چیز ہے. تو رمضان کیا چیز ہے؟ قرآن مجید نے اس کو ایک لفظ میں بیان کر دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں جس امتحان میں ڈالا ہے اس میں خدا کے حوالے سے ایک پہلو یہ ہے کہ انسان خدا کی اطاعت کرے. خدا کہتا ہے جھوٹ نہ بولو، کہتا ہے بددیانتی نہ کرو، کہتا ہے حق تلفی نہ کرو، کہتا ہے کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی نہ کرو، یہ کہتا ہے. تو ہمیں اس سے رکنا ہوتا ہے. خواہشات کہتی ہیں کہ اگر کچھ سمیٹ سکتے ہو تو سمیٹ لو، کسی کا مال کھا سکتے ہو تو کھا لو، کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہو تو پہنچا دو. کبھی انتقام کا جذبہ، کبھی خواہش کا جذبہ، کبھی اقتدار کی خواہش، یہ جرائم پر اور گناہوں پر آمادہ کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس سے روکتے ہیں. اسلام کیا ہے؟ اعلیٰ ترین اخلاق پر زندگی بسر کرنا. تو اعلیٰ ترین اخلاق پر زندگی بسر کرنے کا کوئی ایک شعبہ نہیں ہے. یعنی آپ کو کاروبار میں بھی اس کو اختیار کرنا ہے، آپ کو سیاست میں بھی اس کو اختیار کرنا ہے، آپ کو معاشرت میں بھی اس کو اختیار کرنا ہے، گھر میں باہر ہر جگہ اعلیٰ ترین اخلاقی اصولوں پر زندگی بسر کرنی ہے. اعلیٰ ترین اخلاقی اصولوں پر جب آپ زندگی بسر کرتے ہیں تو اصل میں کیا کرتے ہیں؟ اپنی خواہشات، اپنی رغبات، اپنی چاہتوں کو حدود کا پابند کرتے ہیں. اس کو تقویٰ کہتے ہیں. یعنی بے لگام نہ چھوڑ دیا جائے اپنے آپ کو، بلکہ اپنے اوپر ڈسپلن نافذ کیا جائے کہ نہیں تم جھوٹ نہیں بولو گے، دھوکہ نہیں دو گے، اپنا نقصان برداشت کر لو گے لیکن کسی کا مال نہیں کھاؤ گے، کسی کی حق تلفی نہیں کرو گے. تو یہ زندگی ہے جو ہمارا مذہب چاہتا ہے کہ ہم بسر کریں. یعنی اس کا ظہور ہماری زندگی کے ہر شعبے میں ہو. آدمی گھر میں بیوی کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے، بیوی شوہر کے ساتھ معاملہ کر رہی ہے، اولاد کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ کر رہے ہیں، آپ دوستوں کے ساتھ کر رہے ہیں، آپ منڈی میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کوئی دوا بنا رہے ہیں، آپ کوئی سودا بیچ رہے ہیں، آپ کہیں مال بھیج رہے ہیں، آپ کسی جگہ ملازمت کر رہے ہیں، آپ کے ذمے کوئی کام دیا گیا ہے، آپ سیاست کر رہے ہیں، آپ معیشت میں ہیں. ہر جگہ اعلیٰ ترین اخلاقی اصولوں پر قائم رہنا یہ مذہب کا میسج ہے. ہمارے پیغمبر نے ہم کو یہ بتایا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں صرف اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ میں اعلیٰ اخلاق کو ان کے کمال پر پہنچا دوں. تو اعلیٰ اخلاق کی زندگی کوئی آسان زندگی نہیں ہے. یعنی یہ زندگی ہم کو ہر جگہ بسر کرنی ہے. جب یہ زندگی بسر کی جائے گی تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ پھر آپ کو اپنے آپ کو حدود میں رکھنا پڑے گا. اس کو عربی زبان میں تقویٰ کہا جاتا ہے. حدود آشنائی، اپنے آپ کو ان لمٹس میں رکھیے کہ جو اخلاقی لحاظ سے آپ کو ایک اعلیٰ توانا صحت مند انسان بنائے. اخلاقی لحاظ سے روزہ اس کی تربیت دیتا ہے. کیسے دیتا ہے؟ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک انتہائی مؤثر طریقہ اختیار کیا ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ 2-3 جبلی تقاضوں پر پابندی لگا دی. اب جبلی تقاضوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو 2-4-5 گھنٹے کے بعد اندر سے زور کرنا شروع کر دیتے ہیں. پیاس لگنا شروع ہو جائے گی، بھوک لگنا شروع ہو جائے گی. تو اس کے بعد وہ جو خدا کی اطاعت کرنی ہے، حدود میں رہنا ہے، خدا کی بات ماننی ہے. جب کم تولنے کا جذبہ پیدا ہو تو نہیں تولنا، جب ملاوٹ کرنے کا داعیہ پیدا ہو تو نہیں کرنی. تو یہ جو چیز ہے یہ بھول جاتا ہے انسان. اب روزہ کیا کرتا ہے؟ وہ آپ کو یہ احساس دلاتا ہے کہ نہیں تم خدا کے بندے ہو، اور تمہیں خدا کے حکم پر اپنے جبلی تقاضوں کے اوپر زور لگا کے پابندی عائد کر دینی ہے، تقویٰ پیدا کرنا ہے. تو آپ دیکھیے کہ جب 4-5 گھنٹے رہ جاتے ہیں تو اس کے بعد وہ سب کچھ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ جس میں انسان بے بسی جگہ پہ پہنچ جاتا ہے. پیاس لگ رہی ہوتی ہے، بھوک ستا رہی ہوتی ہے، اور کون سی چیز ہے جو روکتی ہے؟ یہ کہ نہیں میرے پروردگار کا حکم ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اطاعت کا جو جذبہ ہے کہ میں بات مانوں گا خدا کی، اور خدا کی بات کیا ہے؟ اعلیٰ اخلاق پر قائم رہنا. تو یہ بات ماننا، اس کو عربی زبان میں اطاعت کہتے ہیں. انسان مجسم اطاعت بن جاتا ہے، اطاعت کا وجود بن جاتا ہے.
اطاعت گویا پورے وجود کا حصہ بن جاتی ہے. تو روزہ اس کی تربیت دیتا ہے. 720 گھنٹے کم و بیش ہر سال یہ ہمیں سکھانے کے لیے آتا ہے کہ تم خدا کے بندے ہو، اور کاروبار میں، معیشت میں، معاشرت میں، سیاست میں خدا جو کچھ کہہ رہا ہے تمہیں ان اخلاقی اصولوں پر قائم رہنا ہے. اس کی تربیت دیتا ہے. یہ میسج اپنے بچوں کو دیجیے، یہ میسج اپنے نفس کو دیجیے. اس کے بعد خود بخود روزے کی تیاری ہوگی. لیکن اگر رمضان کا مہینہ منانے کا طریقہ آپ نے اختیار کر لیا ہے کہ یہ بھی گویا کھانے پینے اور افطار کی مجلسیں منعقد کرنے کا مہینہ ہے، تو پھر ظاہر ہے بچے بھی یہی درس لیں گے. ان کو بتائیے کہ یہ اس چیز کا مہینہ ہے، اور اس میں ایک ذہنی تیاری، ایک فکری تیاری، ایک عملی تیاری شروع ہو جاتی ہے. اگر اللہ توفیق دے تو اس مہینے میں کوئی نفل روزے بھی رکھ لیجئے تاکہ ذہنی تیاری کے ساتھ ایک روزہ رکھنے کی عادت بھی پڑے. اور اس کے بعد یہ مہینہ آ رہا ہے، بہت برکت کا مہینہ ہے. اس میں ایک بڑی غیر معمولی بشارت ہے ہر انسان کے لیے. گناہ دو طرح کے ہیں، ایک جو وہ خدا کے حوالے سے ہوتے ہیں، ایک جو بندوں کے حوالے سے ہوتے ہیں. بندوں کے حوالے سے کوئی گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتا جب تک بندہ معاف نہ کر دے. یعنی قتل معاف نہیں ہو جائے گا، زیادتی معاف نہیں ہو جائے گی، حق تلفی معاف نہیں ہو جائے گی، وہ تو بندے کے ساتھ معاملہ کرنا ہے. لیکن کچھ گناہ ہیں جو خدا کے حوالے سے ہوتے ہیں. نماز رہ گئی، روزے میں کوتاہی ہو گئی، تو رمضان ان گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو اس لحاظ سے اللہ کی بڑی بشارت ہے. اپنے متعلق اللہ تعالیٰ عمرے سے، رمضان سے گناہ معاف کرتے ہیں، لیکن ملاوٹ معاف نہیں کر سکتے، دھوکہ دہی معاف نہیں کریں گے، کیونکہ اس میں دوسرا آدمی زیر بحث آ گیا. اس میں تو رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر یہاں معاملہ صاف کر کے نہیں جاؤ گے تو قیامت میں اس فرد کو موقع دیا جائے گا کہ وہ آپ کے ساتھ معاملہ کرے، اور وہ معاملہ جب کرنے اٹھے گا تو آپ کے پاس دینے کے لیے سوائے نیکیوں کے اور لینے کے لیے سوائے برائیوں کے کچھ نہیں ہوگا. تو اس لیے اللہ کے بندوں کے جو حقوق ہیں ان کے بارے میں کبھی یہ خیال نہ کیجیے کہ رمضان آئے گا روزے رکھیں گے معاف ہو جائیں گے، حج کریں گے معاف ہو جائیں گے. حج میں، عمرے میں گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن کون سے؟ وہ جو خدا سے متعلق ہے، بس وہی معاف ہوتے ہیں. یہ سوال ہے کہ if someone is studying science and seems to be going away from deen, is there anything in the Quran which we can say to him to help him change his mind, and should we look for science in the Quran? یہ میں کبھی اس کو سمجھ نہیں پایا. سائنس کا بالکل ایک الگ دائرہ ہے. یعنی سائنس کا علم آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ سائنس فلسفے کے بطن سے پیدا ہوئی ہے، اور بنیادی مسئلہ کیا تھا جس کے بعد سائنس پیدا ہو گئی اور یہ عظیم ترقی ہوئی. ایک فیصلہ کیا اہل علم نے. وہ فیصلہ یہ تھا کہ ہمارے لیے ما بعد طبیعت، میٹا فزکس یا ایتھکس کے معاملات کو سلجھانے کا کوئی عقل میں ذریعہ نہیں ہے. تو ہم ان معاملات کو الگ کرتے ہیں اور ہم مادے پر تحقیق کریں گے. یعنی یہ جو میٹر ہے، دنیا میں ایک مادہ ہے، میٹر ہے، اور ایک نفس ہے جو آپ کے اندر ہے. انہوں نے نفس کو بھی موضوع نہیں بنایا، صرف مادے کو موضوع بنایا، اس کے قوانین، لاز دریافت کیے اور حیرت انگیز دنیا پیدا کر دی. اس کا مذہب کے ساتھ کیا تصادم ہے؟ میں کبھی نہیں سمجھ سکا اس کو. مادے کے قوانین کا مطالعہ ہے. قدیم زمانے میں لوگ نفس کے قوانین کا مطالعہ کرتے تھے. میں سائنس کا طالب علم ہوں، برسوں میں نے اس کو پڑھا ہے. آج بھی کوئی نئی چیز آتی ہے تو فوراً پڑھتا ہوں. تو مجھے ہمیشہ حسرت رہی ہے کہ بتائیے کیا چیز ہے جس میں مذہب سے تصادم ہو گیا. مذہب کا موضوع مادے کی تحقیق نہیں ہے. سائنس کا موضوع یہ ہے، وہ مادے کی تحقیق کرے گی، قوانین دریافت کرے گی، نئی ایجادات کرے گی، نئی سہولتیں پیدا کرے گی، نئی دنیایں دریافت کرے گی. مذہب کا موضوع آپ کی آنے والی زندگی ہے، مذہب کا موضوع موت ہے. تو اس وجہ سے یہ دو بالکل الگ الگ میدان ہیں، ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ ایک ڈاکٹر کا کام یہ ہے کہ وہ آپ کو صحت کے بارے میں مشورہ دے، انجینئر کا کام یہ ہے کہ آپ اس سے مکان کا نقشہ بنوا لیں یا کوئی پل تعمیر کرا لیں. پیغمبر آپ کو یہ بتانے آئے ہیں کہ آپ کی اس زندگی کے بعد کیا ہونے والا ہے. اس پر سائنس نے کوئی تحقیق کر لی ہے، کوئی نتیجہ نکال لی ہے، کوئی نئی دنیا دریافت کر لی ہے، کوئی موت کے مسئلے کا حل تلاش کر لی ہے. تو سوال یہ ہے کہ تصادم کس جگہ ہے؟ سائنس کا موضوع مادے کی تحقیق ہے. ابھی تو وہ نفس کی تحقیق کا دروازہ بھی کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے. یعنی آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ یہ جو فلسفے سے سائنس الگ ہو رہی تھی، تو علم نفسیات یا سائیکالوجی کو جب الگ کیا گیا
تو اس کو ابتدا میں کہا جاتا تھا یہ سول کی سائنس ہے، روح کی سائنس ہے۔ تھوڑے عرصے میں سائنسدانوں کو احساس ہوا کہ سول تو تجربے اور مشاہدے میں آنے کی چیز ہی نہیں ہے، تو پھر اس میں ترمیم کی گئی کہ ہم سول کی سائنس نہیں بنا سکتے، یہ ہمارے بس میں نہیں، ہم بیہیویئر کو دیکھیں گے۔ تو اب سائیکالوجی سائنس بیہیویئر کی سائنس ہے، یعنی مجھ سے کیا رویے صادر ہوتے ہیں، میں کیا کرتا ہوں، لوگوں سے کیا معاملہ کرتا ہوں۔ تو سائنس کا اصلی کمال یہی ہے کہ انہوں نے اپنی عاجزی کا اعتراف کر کے اپنی زندگی شروع کی تھی کہ ہم صرف اس دائرے میں محدود رہیں گے جس کو ہم تجربے اور مشاہدے سے گزار سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑا انقلاب تھا۔ چنانچہ سائنس کی کوئی اعلیٰ کتاب آپ اٹھائیں تو وہ شروع یہاں سے ہوتی ہے کہ ہم نے وائے کا جواب، کیوں کا جواب ترک کر دیا ہے، ہم ہو پر آ گئے۔ تو اس وجہ سے از راہ کرم اگر تو سائنس پڑھنے کا شوق ہے تو ذرا اعلیٰ درجے کی سائنس پڑھیے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ یہ خیال کر کے اچھا سائنس نے مادے کا یہ قانون دریافت کر لیا، یہ قانون دریافت کر لیا تو اس سے مذہب کو کوئی خطرہ لاحق ہو گیا۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ دنیا کی تاریخ میں جتنی کتابیں اور جتنے علم انسان نے پیدا کیے ہیں ان میں سے کسی علم کی عمر 100 سال سے زیادہ نہیں ہوئی، کسی بھی علم کی۔ کس معنی میں؟ یعنی 100 سال بھی نہیں گزرتے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کتاب میں تو 10 خامیاں نظر آ گئی ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ اس علم میں تو بہت سی چیزیں غلط ثابت ہو گئی ہیں۔ 1938 میں علامہ اقبال نے وفات پائی ہے، ہماری ملت کے ایک بڑے غیر معمولی شخصیت ہیں۔ ریکنسٹرکشن ریلیجیس تھاٹ ان اسلام ان کے خطبات ہیں، یہ 1938 سے چند برس پہلے دیے گئے ہیں۔ آج میں 20 باتوں کی نشاندہی کر سکتا ہوں جو تحقیق سے غلط ثابت ہو گئی۔ انہوں نے سنی سنائی بات پر یہ شعر کہہ دیا کہ تارک جو بر سفینہ اندلس، تارک جو بر کنارہ اندلس سفینہ سوخت۔ تحقیق سے معلوم ہوا کہ تارک نے کوئی جہاز نہیں جلائے تھے۔ یعنی ایک انسان، بہت بڑا انسان، زندگی پر، علوم پر، تاریخ پر بات کرتا ہے اور 100 سال بھی نہیں گزرتے، ابھی 100 سال نہیں ہوئے تو غلطی سامنے آنی جائے۔ آپ کے علم میں ہے قرآن مجید کو نازل ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ 1400 سے زیادہ سال ہو گئے ہیں۔ ایک لفظ اپنی جگہ سے نہیں ٹل سکا۔ انسانی کلام کی زیادہ سے زیادہ عمر 100 سال ہوئی، ایک لفظ اپنی جگہ سے نہیں ٹل سکا۔ آج بھی حیرت ہوتی ہے آدمی کو کہ وہ دنیا جو توہمات کی دنیا تھی، وہ دنیا جو کہانیوں کی دنیا تھی، وہ دنیا جو قصوں کی دنیا تھی، اس میں تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے کہ یہ کس کی کتاب ہے، ایک بدو جس نے کبھی پڑھا لکھا نہیں تھا وہ کلام کر رہا ہے، اور آج بھی اس کی پیش کی ہوئی کتاب زندہ اور پائندہ موجود ہے۔ تو اس لیے سائنس کو اپنے حدود میں رہنا چاہیے، اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ اس نے تو زندگی کی ابتدا یہاں سے کی تھی، پیدا یہاں سے ہوئی تھی کہ نہیں اب ہم ان امور کو نہیں چھیڑیں گے، وہ فلسفے کا موضوع ہے، ہم صرف مادے کے قوانین کی تحقیق کریں گے۔ اور مادے کے قوانین کی تحقیق میں سائنس نے بڑے کمالات دکھائے ہیں، اس پر شکر گزار ہونا چاہیے۔ لیکن اگر اس سے تجاوز کر کے سائنسدان کوئی بات ارشاد فرمانے کی کوشش کر رہے ہیں تو ان کی خدمت میں عرض کرنا چاہیے ایاز قدر خود بشناس، یہ آپ کا دائرہ نہیں، اس کے علوم دوسرے ہیں، اس کے دلائل دوسرے ہیں۔ آپ جس علم کے ماہر ہیں اس پر گفتگو کریں۔ تو اس علم میں ابھی نہ موت زیر بحث ہے، نہ زندگی کی حقیقت زیر بحث ہے، یہ سارے ابھی اسی طرح کے اسی طرح پڑے ہوئے ہیں، کوئی چیز نہیں ہے۔ زندگی جس شکل میں موجود ہے سائنس اس کا مطالعہ کر رہی ہے، کیسے ہو رہا ہے، وہ آپ کو یہ بتا دے گی کہ مرغی کے انڈے سے بچہ کیسے نکلتا ہے، کیوں نکلتا ہے یہ نہیں بتا سکتا، یہ اس کا دائرہ نہیں ہے۔ سوال ہے جی کہ واٹ از دا سگنیفیکنس آف استخارہ ان ڈریمز ان اسلام، اینڈ آلسو پیپل ڈو استخارہ فار ادرس، سو واٹ از یور رولنگ آن دیٹ؟ اب ادرس کا کیا سوال ہے؟ آپ تو اب ٹیلی فون کے اوپر کہتے ہیں میرے لیے استخارہ کر دو، 2 منٹ یوں کرتے اور کہتے ہیں استخارہ ہو گئے۔ یعنی میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ دنیا بھی آنی تھی۔ تو میں آپ سے عرض کروں کہ استخارہ کچھ نہیں ہے، کوئی چیز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعائیں سکھائی ہیں بہت سی، اللہ سے کیسے دعا مانگنی ہے۔ استخارہ بھی ایک دعا ہے، یعنی حضور نے یہ سکھایا ہے کہ اگر کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو اللہ سے دعا کیسے کرتے ہیں۔ آپ استخارے کی وہ دعا کبھی
پڑھ کے دیکھیے، اس کا ترجمہ پڑھیے. میری کتاب میزان میں نے اس کو ٹرانسلیٹ کر دیا ہے، اور دیکھیے اس میں کیا کہا گیا ہے. اس میں اللہ کی عظمت کا اعتراف کیا گیا ہے، اپنی عاجزی بیان کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی گئی ہے کہ پروردگار یہ معاملہ مجھ کو درپیش ہے، اس میں میرے لیے خیر پیدا کر دے. تو جیسے آپ دوسری دعائیں کرتے ہیں، استخارہ بھی ایک دعا ہے. اس سے خواب آ جائے گا، اس سے اشارہ ہو جائے گا. یہ بات نہ کسی قرآن میں بیان ہوئی ہے، نہ حدیث میں بیان ہوئی ہے، نہ حضور نے بیان کی ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ لوگ اس بات کو جانتے نہیں ہیں کہ خوابوں کی نفسیات کیا ہے. آپ اپنے آپ کو ایک زوردار سجیشن دیں، آپ کا نفس اسی کو خواب کی شکل میں ڈرامٹائز کر کے رات کو پیش کر دے. تو میں نے تو اکثر یہ دیکھا ہے کہ علم عقل کی روشنی میں ایک بالکل موزوں صورتحال ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں جی استخارہ کیا تھا ٹھیک نہیں آیا. تو یہ کوئی حقیقت نہیں اس کی، یہ ایک دعا ہے بس، اس سے زیادہ کچھ نہیں. مذہب آپ کو اس طرح کے شعبدے دکھانے نہیں آیا، وہ آپ کو خدا سے مانگنا سکھانے کے لیے آیا ہے. تو استخارہ خدا سے رہنمائی کرنا، رہنمائی مانگنے کی دعا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے رہنمائی کرے گا، کیا خیر پیدا کرے گا. ممکن ہے کہ کوئی دوست آپ کو بتا دے جس معاملے کو آپ شروع کر رہے ہیں اس میں یہ خرابی ہے یا یہ اچھائی ہے. تو علم اور عقل کی بنیاد پر فیصلے کریں. اللہ تعالیٰ نے یہی تعلیم ہم کو دی ہے. لیکن یہاں صورتحال یہ ہے کہ سیاستدان استخارہ کرا رہے ہیں. شادی بیاہ میں بجائے اس کے کہ انسان کو انسان کی حیثیت سے دیکھا جائے یا اس کی کوئی سیرت اور کردار کا مطالعہ کیجیے، استخارہ ہو رہا ہے. اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور یہ جو خواب واب آتے ہیں یہ اکثر و بیشتر آپ کا باطن ہوتا ہے جو آپ کے سامنے آ جاتا ہے. تو استخارے میں اگر کچھ ایسی بات نظر آئے جو نگیٹو ہے اور آپ کو جو ایکچوئل ایکسپیرینس آپ کی عقل کہہ رہی ہو کہ اس سے مختلف، بالکل اپنے علم اور عقل کے فیصلے ہی پر عمل کرنا چاہیے. یہ ضروری ہے، اس لیے کہ علم اور عقل کو معطل کرنے کے بعد انسان نہیں رہتا. یہ سوال ہے کہ لیکن اب تو یہ کاروبار بن گیا. Among all the religions of the world, what is it about Islam that differentiates it from the rest of the religions, and is it superior to other religions? اس سوال میں ایک مغالطہ ہے، پہلے اس کو دور کر لیں. اور وہ مغالطہ یہ ہے کہ جب یہ سوال کیا جاتا ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک مذہب یہودیت ہے، ایک مذہب عیسائیت ہے. نہیں، دیکھیے دنیا میں صحیح بات کو جاننے، حقیقت کو جاننے کے لیے 3 طریقے اختیار کیے گئے ہیں. ایک طریقہ فلسفیوں نے اختیار کیا. وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں اللہ نے عقل دی ہے، ہم اس عقل کو استعمال کر کے یہ جان سکتے ہیں کہ خدا کیسا ہے، ہم یہ جان سکتے ہیں کہ ہم سے کیا چاہتا ہے، ہم یہ جان سکتے ہیں کہ اصل حقیقت کیا ہوگی. اس کی 5000 سال کی کم و بیش تاریخ ہے. آپ قریب کی تاریخ بھی پڑھیں تو 227 قبل مسیح میں سقراط ہوا ہے، اور اس کے بعد سے لے کر مغربی فلسفے کی یہ تاریخ کم و بیش پھر بھی 2-2.5 ہزار سال کی ہے. آخر میں اعتراف کر لیا گیا کہ عقل انسانی میٹا فزکس اور ایتھکس کے معاملات کو نہیں سمجھ سکتی. اس وجہ سے یعنی اپنے طور پر نہیں سمجھ سکتی، خود نہیں دریافت کر سکتی. تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ پھر عاجزی کا اعتراف کرتے ہوئے یہ کہا گیا کہ نہیں، ہم مادے کے اوپر تحقیق کریں گے. دوسرا راستہ اختیار کیا ہندوستان میں خاص طور پر بعض ان لوگوں نے جو یہ کہتے تھے کہ ہمارے نفس میں ایک دنیا ہے آباد. اس کو وہ اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں سیر باطن. یعنی ہم ایسی ریاضتیں، ایسی مشقیں کرتے ہیں جن سے ہمارے باطن کی دنیا سے حقیقت تک پہنچنے کا راستہ مل جاتا ہے. پھر ہم خدا سے براہ راست بات کر لیتے ہیں، اس سے ہدایت حاصل کر لیتے ہیں. یہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے. جن لوگوں نے یہ طریقہ اختیار کیا گیا ان کے نقطہ نظر کو صوفیانہ مذہب کہا جاتا ہے، مسٹیکل ریلیجنز. اس میں جو سب سے بڑا مذہب ہے وہ بدھ مت ہے، یعنی جس میں یہ مسٹیکل ریلیجنز اپنے کمال کو پہنچے ہیں. اس میں جس کو آپ الہامی مذہب کہتے ہیں اس کا اصول ہی بالکل دوسرا ہے. اس کا اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں میں سے کسی کا انتخاب کرتے ہیں. یعنی وہ کوئی ریاضت نہیں کرتا، وہ کوئی چلہ نہیں کرتا، وہ کسی غار میں بیٹھ کر کوئی مراقبہ نہیں کرتا، بلکہ اللہ اس کا انتخاب کرتے ہیں اور انتخاب کر کے اس کو اپنا میسنجر، اپنا پیغامبر بنا دیتے ہیں، اور پھر ان کے ذریعے سے انسانوں کو اپنی ہدایت پہنچاتے ہیں. تو اس لحاظ سے حقیقت تک پہنچنے کے 3 طریقے اختیار کیے گئے. عقل کے ذریعے سے حقیقت تک پہنچنا،
سیر باطن یا نفسی مشاہدات کے ذریعے سے پہنچنا، اور الہامی مذہب۔ الہامی مذہب میں کیا ہے کہ خدا حقائق بتا دیتا ہے، عقل اس کو سمجھ لیتی ہے، یعنی یہاں دریافت نہیں کرتی بلکہ اس کو سمجھتی ہے۔ یہاں بھی عقل ہی کام کرتی ہے، لیکن روشنی مل جاتی ہے تو پھر اس کو وہ سمجھ لیتی ہے۔ تو یہ جو الہامی مذاہب ہیں، ان کے بارے میں قرآن نے ہم کو بتایا کہ یہ اصل میں الگ مذاہب ہی نہیں ہیں، ایک ہی مذہب، ایک ہی دین ہے جو اللہ نے آدم علیہ السلام سے دینا شروع کیا۔ تمام پیغمبر اسی کو لے کے آئے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب پیغمبر ایک ہی دین پیش کرتے رہے ہیں۔ تو کچھ فرقے اس دین میں محمد الرسول اللہ سے پہلے بن گئے، اس دین میں اسلام میں کچھ فرقے محمد الرسول اللہ سے پہلے بن گئے، وہ یہودی اور نصرانی۔ کچھ فرقے ان کے جانے کے بعد بن گئے، وہ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث۔ تو ایک ہی دین ہے اسلام، ایک ہی دین ہے۔ تو اس وجہ سے الہامی مذاہب میں کوئی تفریق نہیں ہے، اور ان سب کا میسج بھی ایک ہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس کائنات کا ایک خالق ہے، ایک دن اس کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ جواب دہی کی بنیاد کیا ہے؟ صحیح علم اور صحیح عمل، بس یہ میسج۔ تو اس وجہ سے اگر امتیاز دیکھنا ہے تو اس کا آپ تقابل کریں مسٹیکل ریلیجن سے یا فلسفے سے۔ یہ تو ایک ہی چیز ہے جو سب کے سب کہہ رہے ہیں، باقی فرقے ہیں وہ پہلے بھی بن گئے تھے، اب بھی بن گئے ہیں۔ قرآن مجید تو صاف صاف یہ کہتا ہے کہ شرع لکم من الدین ما وصی بہ ابراہیم، یعنی پورے پیغمبروں کو گن کے کہتا ہے کہ اے پیغمبر، ہم نے کوئی نیا دین آپ کو نہیں دیا، یہ وہی دین ہے جو ہم نے ابراہیم کو دیا تھا، جو ہم نے نوح کو دیا تھا، موسیٰ و عیسیٰ کو دیا تھا علیہم السلام، سب کو ایک ہی دین دیا گیا۔ قرآن مجید کی جی کوئی برتری ہے بقیہ آسمانی کتابوں پر؟ تمام آسمانی کتابیں اللہ کی کتابیں اللہ نے نازل کی ہیں، سب میں یہی میسج دیا گیا ہے، یہی پیغام دیا گیا ہے۔ اس وقت بھی اگر آپ تورات کو پڑھیں یہی میسج دیتی ہے۔ اور میں یہ بھی عرض کر دوں کہ بائبل جو ہے یہ ساری کی ساری الہام نہیں ہے، اس میں تورات ہے، اس میں زبور ہے، اس میں نبیوں کے صحیفے ہیں، اس میں انجیل ہے، لیکن اس میں اس کے سوا جوش ہسٹری ہے پوری کی پوری، وہ انسانوں کا کام ہے، بیچ بیچ میں آ جائے گی۔ تو تورات اصل میں کیا ہے؟ تورات وہ ہے جس کو آپ انگریزی میں ڈیٹرانومی کہتے ہیں، کتاب استثناء، یہ تورات ہے۔ زبور تو بالکل اسی عنوان سے موجود ہے، انجیل بھی ایسے ہی موجود ہے۔ تو یہ ساری خدا کی کتابیں ہیں، ہم ان سب کو مانتے ہیں، سب کو خدا کی کتابیں سمجھتے ہیں۔ صرف اتنا فرق ہے کہ قرآن مجید آخری کتاب ہے، یعنی خدا کا آخری پیغام ہے، اور آخری پیغام ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ اب ماضی کی کوئی چیز ہو یا حال کی یا مستقبل کی، مذہب سے متعلق قرآن میزان ہے، یعنی یہ اتھارٹی ہے، یہ فیصلہ کرے گا کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ تو اس طرح ہمارے پاس ایک ایسی کسوٹی، ایسی ترازو آ گئی ہے جس پر ہم ماضی کو بھی تول کر دیکھ سکتے ہیں، حال کو بھی اور مستقبل کو بھی۔ تو قرآن کی اصل حیثیت یہ ہے، اس نے اپنا نام بیان کیا فرقان، یعنی وہ فرق کر کے بتا سکتا ہے کہ کہاں لوگوں نے کوئی خرابی پیدا کر دی ہے، کہاں مذہب کی کوئی غلط انٹرپریشن ہو گئی ہے۔ تو قرآن کا خاص مقام یہ ہے۔ کوشچن ہے جی جادو کے بارے میں۔ ہمارے ہاں جادو کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ فلاں پہ سایہ ہے، فلاں پہ جادو ہو گیا ہے، پھر تعویذ ملتے ہیں، پانی پڑھا جاتا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ پہلے تو یہ گزارش کر دوں کہ یہ جو سوال ہے اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی مذہب یہ بتانے کے لیے نہیں آیا کہ جادو کیا ہوتا ہے۔ میں نے عرض کر دیا ہے اور بڑی تفصیل سے بتا دیا آپ کو کہ مذہب کا پیغام اصل میں اخروی زندگی کا پیغام ہے۔ ایک زندگی شروع ہونے والی ہے، وہ یہ بتانے کے لیے آیا ہے کہ اس زندگی کے لیے تیاری کیا کرنی ہے۔ لیکن اپنے مختلف علوم سے دلچسپی کی وجہ سے میں اس سوال کا جواب دے رہا ہوں، یعنی یہ واضح کرنے کے بعد کہ یہ کوئی مذہب کا مسئلہ نہیں ہے۔ ابھی میں نے آپ کو یہ بتایا کہ دنیا میں دو چیزیں، ایک مادہ ہے میٹر، ایک نفس ہے جو میرے اندر بولتا ہے، آپ کے اندر بولتا ہے۔ تو جس طرح میٹر میں بظاہر تو مٹی لگ رہی تھی نا، کچھ بھی نہیں تھا، مٹی تھی، اینٹ تھی، پتھر تھا، یہی کچھ تھا، نظر آ رہا تھا۔ جب تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ اس کے اندر تو لاز ہیں، قوانین ہیں۔ ان قوانین کو گرفت میں لے کے آپ نے عظیم ایجادات کی، معجزے دکھا دیے۔ اسی طرح نفس کے اندر بھی قوانین ہیں، کام کر رہے ہیں۔
تو قدیم زمانے میں لوگوں نے ان قوانین کو بھی دریافت کیا ہے، اگرچہ یہ چیز اس طرح سے سائنس نہیں بن سکی، لیکن نفس میں بھی قوانین ہیں، یہ بالکل ایسے ہی جیسے مادے میں قوانین ہیں۔ تو اس کی بنیاد پر جو علم پیدا ہوئے ان میں سے ایک علم جادوئی ہے، یعنی نفس کے قوانین کا، لاز کا مطالعہ کر کے لوگوں نے جو علم پیدا کیا، مادے کے قوانین کا مطالعہ کیا تو جو علم پیدا کیا اس کو آپ سائنس کہتے ہیں، اور نفس کے قوانین کا علم جس سے جو علم پیدا ہوا اس میں سے ایک علم جادو بھی ہے۔ موجودہ زمانے میں ابھی سائنسدانوں کی اس جانب توجہ نہیں ہوئی، اس لیے کہ مادے کی تحقیقی میں بہت کچھ نظر آنے لگ گیا ہے، ورنہ یہ بھی ایک دنیا ہے، اور یہ ہپنوٹزم اور یہ اس طرح کی بہت سی چیزیں اب یہ بتا رہی ہیں کہ ادھر بھی بہت کچھ ہے۔ یہ جو دنیا ہے اس سے بہت سے علوم ماضی میں پیدا ہوئے۔ میں نے ابھی آپ کو مثال دی کہ حضرت سلیمان کے دربار میں قرآن کہتا ہے کہ اس علم کا ایک ماہر تھا، اور وہ ملکہ بلقیس کا تخت 1500 میل کے فاصلے سے چشم زدن میں اٹھا کے لے آیا، اس علم کا ایک ماہر تھا۔ تو میرا احساس ہے کہ ابھی دنیا کو اس علم کی طرف بڑھنا ہے۔ یہ سمجھ لیجئے یہ بھی ایک علم ہے، سیکولر علم ہے۔ ممکن ہے کہ اس علم کے ماہرین ہندوؤں میں پیدا ہو جائیں، رہے ہیں اس سے پہلے، ممکن ہے مسیحیوں میں پیدا ہو جائیں۔ جیسے آئنسٹائن اور نیوٹن ہونے کے لیے مذہب کا کوئی سوال نہیں ہے، اسی طرح اس علم کا ماہر ہونے میں بھی مذہب کا کوئی سوال نہیں ہے، مذہب کا موضوع ہی بالکل الگ ہے۔ تو اس علم کو علم کی جگہ رکھیے، اس کی تحقیق کیجیے، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی نئی دنیایں اس کے اندر بھی دریافت ہو جائیں۔ مجھے زندگی میں اس علم کے بعض تجربات دیکھنے کا موقع ملا ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، یہ موجود ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہیں وہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اس طرح کی چیزوں پر مذہب کا لبادہ اڑا دیتے ہیں، یہ ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ سائنسدان بھی یہ کر سکتے تھے، یعنی وہ یہ کر سکتے تھے کہ ان کرشموں کو کوئی پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، ہو سکتا ہے ان ایجادات کے اوپر وہ بھی یہ پردہ ڈال سکتے تھے، انہوں نے نہیں ڈالا، اس کو علم بنا دیا۔ تو میں تو ان لوگوں سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ علم کو علم کے طریقے پہ پیش کریں۔ دیکھیے میں نے آپ کے سوال کا جواب دیا ہے، پہلے یہ واضح کیا کہ اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔ میں چونکہ ان علوم کے سے بھی دلچسپی رکھتا ہوں تو میں نے ان کی حقیقت پر تبصرہ کر دیا ہے، لیکن یہ کوئی مذہب کا موضوع نہیں ہے۔ قرآن مجید سے البتہ واقعاتی طور پر یہ رہنمائی ہوتی ہے کہ دونوں علم بڑے غیر معمولی ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ واقعہ بیان کرتے ہوئے قرآن نے یہ بتایا ہے کہ الذی عندہ علم من الکتاب، اس شخص کے پاس ایک خدا کے قانون کا علم تھا اور وہ اتنا حیرت انگیز کارنامہ دکھانے میں کامیاب ہو گیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سائنس کے اکتشافات سے بھی ایک بڑی دنیا منتظر ہے۔ ممکن ہے کہ کسی وقت انسان کی توجہ اس جانب ہو، اور یہ کوئی مذہبی مسئلہ نہیں ہے۔ جس طرح سائنس کے ماہرین کسی بھی مذہب سے متعلق ہو سکتے ہیں، اس علم کے ماہرین بھی کسی بھی مذہب سے متعلق ہو سکتے ہیں۔ اس علم کو سب سے زیادہ عروج ہندوستان میں ملا، بدھوں کے ہاں ملا، اور اسی طرح قدیم زمانے میں بابل کے لوگوں میں ملا، اور یہ بالکل سائنسی طرز کا علم ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ سائنس میں مادے کے اوپر کام کیا جاتا ہے اور اس میں نفس کے اوپر کام کیا جاتا ہے، بس۔ جی کوشچن ہے جی کہ ایکسپلین دا ڈیفینیشن آف این اوبیڈینٹ وائف۔ ڈز اے وائف ہیو ٹو اگری ود ایوری تھنگ ہر ہسبینڈ سیز؟ میرا خیال یہ ہے کہ سوال کو الٹ دیا جائے اور یہ بتایا جائے کہ فرما بردار مرد کیسے پیدا ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ دنیا کا امن اسی پر منحصر ہے۔ اگر آپ دنیا میں امن، راحت، سکون، اطمینان پیدا کرنا چاہتے ہیں تو میری درخواست یہ ہے کہ اپنی بیویوں کے فرما بردار ہو جائیے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ گھر ایک ادارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ گھر کو جب آپ شادی کرتے ہیں تو اس کو اس زاویے سے اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتے کہ یہ ایک فرینڈشپ ہے جس کو آپ نے لیگلائز کر لیا ہے، یہ نہیں کہہ رہے ہو۔ یہ بہت اچھی طرح سمجھ لیجیے، اور یہی غلط فہمی کا باعث بن رہا ہے۔ جب ہم شادی کا ارادہ کرتے ہیں تو اصل میں ہم آنے والی نسل کے لیے آغوش فراہم کر رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کا بچہ ناتواں پیدا ہوتا ہے، اٹھ نہیں سکتا، کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، کئی برس میں جا کے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے قابل ہوتا ہے، پھر تعلیم تربیت کا محتاج ہوتا ہے، کہیں 10-15 سال 20 سال کی عمر میں جا کر شباب کو پہنچتا ہے،
ارسطو افلاطون بنتا ہے، اس کے بعد کوئی 25-30 سال کے بعد کمر ٹیڑھی ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ نوبت بعض اوقات وہ آ جاتی ہے جس کی تصویر قرآن نے کھینچی ہے، لِکَیْ یَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَیْئًا، سب کچھ جان کے پھر نادان بچہ بن جاتا ہے۔ یہ پورا انسان ہے۔ اس پورے انسان کو پیدا کرنے، پرورش دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے شادی کا ادارہ قائم کیا ہے۔ اس کے لیے یہ ضروری تھا کہ رشتے قائم کیے جاتے، رشتوں کا احترام پیدا کیا جاتا، اس ادارے کو وفا پر استوار کیا جاتا، بدکاری کو ممنوع قرار دیا جاتا۔ یہ سب کچھ ایک انسان کی پرورش کے لیے کیا گیا ہے، یہ عبث نہیں ہے۔ یعنی وہ گھر بنے جس میں ایک مرد و عورت فیصلہ کریں کہ وہ زندگی بھر کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں، وہ فیصلہ کریں کہ وہ اپنی ساری محبتیں، سارے تعلقات، سارے جنسی دائیات کو اس دائرے میں محدود کریں گے، وہ فیصلہ کریں کہ جب بچہ پیدا ہو جائے گا تو وہ ماں اور باپ کا فریضہ انجام دیں گے، وہ فیصلہ کریں کہ وہ اب اپنی راتیں جاگ کر بھی اس کی پرورش کریں گے۔ یہ بہت بڑا فیصلہ ہے۔ یہ جو ادارہ وجود میں آتا ہے، انسٹیٹیوشن بنتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کی سربراہی کی ذمہ داری مرد پر ڈالی جائے، اور جیسے ہی ذمہ داری ڈالی ہے ایک دوسرا فیصلہ بھی کر دیا ہے کہ اب کما کے تم لاؤ گے، اخراجات تم پورے کرو گے، تمام ذمہ داری تم اٹھاؤ گے۔ یہ انسٹیٹیوشن کو سمجھ کر شادی کرنی چاہیے۔ یہ در حقیقت اس ادارے کا نام ہے۔ کوئی ادارہ کسی سربراہ کے بغیر نہیں چل سکتا۔ تو یہ فیصلہ کیا گیا ہے اور اس میں ذمہ داری ڈالی گئی ہے، عورت کمائے، ملازمت کرے، وہ ایک ایک پائی اس کی ہے، اس پر گھر میں ایک پیسہ بھی دینے کی کوئی ذمہ داری نہیں، ذمہ داری نہیں ہے، اپنی مرضی سے آپ جو چاہے کریں۔ ذمہ داری مرد پر ڈال کے اس کو گھر کا سربراہ بنایا گیا ہے، اور عورتوں سے یہ تقاضا کیا گیا ہے کہ اس ادارے کو خراب نہ کرو، اس میں سرکشی اختیار نہ کرو، اس میں موافقت پیدا کرو، اور مرد سے تقاضا کیا گیا ہے کہ وہ شورا کے طریقے پر ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ کر کے، رائے کے ساتھ ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرتے ہوئے اس ادارے کو قائم رکھے۔ میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ ادارے کو ادارے کے طور پر چلانا یہ ضروری تھا، ورنہ انسان کا بچہ بالکل بے یار و مددگار ہو کے رہ جاتا۔ تو یہ وجہ ہے، اس میں کبھی کبھی خواتین کی خدمت میں ادب سے عرض کرنا پڑتا ہے کہ سرکشی اختیار نہ کریں۔ جی کویسچن ہے جی کہ واٹ از متعز ریلیونس ان ٹوڈیز لائف ایون دو اٹس مینشن ان دا قرآن، از اٹ الاؤڈ؟ نہیں، اس کا کوئی قرآن میں ذکر نہیں ہے۔ جن لوگوں نے فَمَسْتَطَعْتُمْ کی آیت سے اس کو اخذ کیا ہے، انہوں نے عربی زبان کا بھی خون کیا ہے۔ قرآن مجید میں جنسی تعلق کی ایک ہی صورت جائز ہے، اور وہ بیوی کے ساتھ، اور میں ابھی دلائل دے چکا کہ یہ تو جب تک یہ پابندی نہیں لگائی جائے گی اس وقت تک ماں اور باپ کے مقدس رشتے وجود ہی میں نہیں آ سکتے۔ پھر تو دلچسپی کے مراکز دونوں کے باہر ہی رہیں گے، پھر نہیں ہو سکتا کچھ بھی۔ تو اس کو ایک خاندان میں، ایک گھر میں، آپ دیکھیے اس کے بعد کئی رشتوں سے نکاح حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ کیوں؟ بچے کو صرف ماں اور باپ نہیں چاہیے، دادی اور دادا بھی چاہیے، نانی اور نانا بھی چاہیے، خالہ اور پھوپھی بھی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا غیر معمولی اہتمام کیا ایک انسان کی پرورش کے لیے۔ انسان شکر گزاری کے جذبات سے بھر جاتا ہے کہ یہ اہتمام میرے لیے کیا گیا ہے۔ اصل میں جس وقت ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو اپنا بچپن بھی بھول جاتے ہیں اور بڑھاپا نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ ساری پیچیدگی یہ ہے۔ اگر آپ پورے انسان کو نگاہ میں رکھ کے دیکھیں تو اس سے بہتر بندوبست نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تو اس وجہ سے کسی متع وغیرہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ بدکاری کو لیگلائز کرنے کا طریقہ ہے اور کچھ نہیں۔ جی سوال ہے کہ 1984 میں ضیاء الحق صاحب نے ایک آرڈیننس پاس کیا تھا جس کی وجہ سے احمدیوں کے لیے اپنا مذہب پریکٹس کرنا ناممکن ہو گیا۔ ہمارے علماء میں سے سوائے آپ کے کسی نے اس کی تردید نہیں کی۔ ہمارے علماء نے ظلم کے خلاف بولنا کیوں بند کر دیا؟ یہ تو علماء سے پوچھیے۔ میں نے تو ہمیشہ یہ کہا ہے کہ یہ پرسیکیوشن ہوئی ہے، اس کا ہمیں کوئی حق نہیں ہے۔ کسی انسان کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان نہ کہے، یہ پرسیکیوشن ہے، سری پرسیکیوشن ہے۔ اس کا کوئی حق نہیں ہے ہم کو۔ ہمیں صرف یہ کرنا چاہیے کہ کوئی بھی گروہ، کوئی بھی فرقہ، کوئی مکتب فکر، کوئی شخص اگر کوئی بات کہتا ہے اور وہ ہمارے نزدیک صحیح نہیں ہے تو ہم ادب کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ اس بات کی غلطی واضح کریں۔ انہوں نے جو بات کہی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت جاری ہے، یہ ایک غلط بات تھی، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ قرآن مجید نے بالکل وضاحت سے اعلان کر دیا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی ہے۔
پھر بتایا ہے کہ کیوں ختم کر دی ہے، یعنی وجہ ہے اس کی۔ تو اس وجہ سے اب آخری پیغمبر کی حیثیت صرف محمد الرسول اللہ کو حاصل ہے۔ یہ بات قرآن نے بیان کر دی ہے، واضح کر دی ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے، لوگوں کو بار بار بتایا ہے کہ مجھ پر نبوت کا خاتمہ ہو گیا ہے، اب خدا کسی کے ساتھ کوئی کلام نہیں کرے گا قیامت تک، سوائے اس کے کہ کسی کو کوئی اچھا خواب آ جائے، بس باقی ہر چیز ختم ہو گئی۔ تو یہ بات تو ہمیں بتانی ہے ہر ایک کو، لیکن کوئی آدمی نہیں مانتا تو ہم کو کوئی حق نہیں ہے کہ ہم اس کے اسلام اور کفر کے فیصلے کرتے رہیں۔ یہ ہم نے حدود سے تجاوز کیا ہے، اور میرے نزدیک جتنی جلدی ہو سکے اس معاملے میں صحیح رویہ اختیار کر لینا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پرسیکیوشن بہت بڑا جرم ہے، کسی انسان کو آپ پرسیکیوٹ کرنے کا حق نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہر ایک کو حق دیا ہے کہ وہ اپنے مذہب، اپنے عقیدے کا اظہار کرے، اپنی بات کہے، جو اپنے آپ کو کہنا چاہتا ہے کہے۔ یہ میرا کام نہیں ہے، میری جورسڈکشن ہی نہیں کہ میں آپ کے بارے میں فیصلہ کروں۔ میرا کام صرف یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، اور اس کی دلیل دے دوں، اس سے آگے کچھ نہیں۔ کیا دعائیں تقدیروں کو بدل سکتی ہیں؟ جی ہاں، بہت سے اللہ تعالیٰ نے فیصلے اس اصول پر کیے ہوئے ہیں کہ میرا بندہ مانگے گا تو دوں گا، نہیں مانگے گا تو نہیں دوں گا۔ تو اس لیے ہر وقت دعا مانگنی چاہیے۔ یعنی کچھ چیزیں خدا نے طے کر دیا ہے کہ مانگے نہ مانگے دے دے گا، اور کچھ کے بارے میں یہ طے کر دیا ہے کہ بندہ مانگے گا تو دوں گا۔ کیوں ایسا کیا گیا ہے؟ تاکہ خدا کے ساتھ آپ کا زندہ تعلق ہو، آپ بات کریں اس کے ساتھ، اپنی عرضداشت پیش کریں اس کے سامنے، پکاریں اس کو، اپنی مجبوریوں میں اس کے ساتھ آپ کا ایک تعلق پیدا ہو۔ تو اس لیے اللہ نے اپنی بہت سی رحمتیں، بہت سی عنایتیں اسی اصول پر رکھی ہوتی ہیں کہ میرا بندہ مانگے گا تو میں دے دوں گا اس کو، نہیں مانگے گا تو نہیں دوں گا۔ جی، یہاں پہ رہتے ہوئے تھینکس گیونگ ہیں، برتھ ڈیز ہیں اور کسٹمز ہیں جو منائے جاتے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جو جس قوم کو فالو کرے گا اس کا حشر بھی اسی قوم کے طریقے پہ ہوگا۔ تو کیا ہم اس طرح کے فنکشنز وغیرہ اٹینڈ کر سکتے ہیں؟ میں دونوں چیزوں کا الگ الگ جواب دوں گا۔ پہلے یہ کہ دنیا کے ساتھ ہمارے رشتے کی سب سے پہلی بنیاد انسانیت۔ ہم سب آدم اور حوا کی اولاد ہیں۔ مذہب کی بنیاد پر کسی شخص سے آپ کو نفرت کا حق نہیں ہے۔ انسانی بنیادوں پر سب بھائی ہیں ایک دوسرے کے۔ اس کے بعد جب آپ آگے بڑھ کے کسی قوم کا حصہ بن جاتے ہیں، آپ آئے، کوئی اور آیا، اس نے آگے کسی معاشرے میں شریعت اختیار کر لی، تو آپ اصل میں اس قوم کا حصہ بن جاتے ہیں، تو آپ کا قومیت کا ایک تعلق پیدا ہوتا ہے۔ یہ بہت مقدس رشتے ہیں، اس میں ملنا بھی ہوتا ہے، جانا بھی ہوتا ہے، لوگوں کی خوشی اور غمی میں بھی شریک ہونا ہوتا ہے۔ ہمارے دین میں صرف دو باتیں بتائی گئی ہیں، وہ یہ کہ ہم کسی شرک کا ارتکاب نہیں کریں گے، دوسرے یہ کہ ہم اخلاقی لحاظ سے کسی بری بات میں شریک نہیں ہوں گے، بس۔ اس کے سوا آپ تقریبات میں جائیے، آپ مبارک دیجئے، آپ تحفے دیجئے، وہ آپ کے ہاں آئیں، آپ ان کے ہاں آئیے، آپ عید کا کھانا پکائیں، ان کو مدعو کیجئے، وہ کرسمس کا کھانا پکائیں، وہ آپ کو مدعو کریں، جائیے۔ لیکن یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ دو کام ہم نہیں کریں گے، کوئی غیر اخلاقی کام نہیں کریں گے، شرک کا ارتکاب نہیں کریں گے۔ تو ہمارے دین میں کوئی چھوت نہیں قائم کی گئی انسانوں کے ساتھ، سب انسان آدم اور حوا کی اولاد ہیں، سب ہمارے بھائی ہیں۔ جب ہم ان کے ساتھ رہتے ہیں تو ان کے حقوق ہم پر قائم ہو جاتے ہیں۔ ہمارے دین میں تو اگر کوئی آدمی سفر میں آپ کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا ہو تو اس کو بھی پڑوسی قرار دے دیا گیا، اس کے بھی حقوق ہیں۔ تو اس لیے از راہ کرم اس طرح کے تکشفات میں مت پڑیے، صرف اس بات کا خیال رکھیے۔ میں آپ کو مزید بتا دوں کہ قرآن مجید نے اس سوال کو باقاعدہ موضوع بنا کے ایک جگہ کلام کیا ہے سورہ اعراف میں، اور یہ بتایا ہے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں فلاں چیز حرام ہے، فلاں چیز ناجائز ہے، فلاں چیز یہ ہے، اس کا جواب دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ اے پیغمبر میرے بندوں کو یہ بتا دو کہ میں نے کھانے پینے کی چیزوں کے سوا صرف 5 چیزیں حرام کی ہیں، صرف 5 چیزیں۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، کل انما حرم ربی، ان سے کہو اے پیغمبر کہ میرے رب نے صرف 5 چیزیں حرام کی ہیں کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ۔ وہ چیزیں کیا ہیں سن لیجئے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے بدکاری کو حرام کیا ہے، میں نے حق تلفی کو حرام کیا ہے، کسی کا حق تلف کرنے کو حرام کیا ہے، میں نے کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کو حرام کیا ہے، میں نے شرک کو حرام کیا ہے،
میں نے اپنی طرف سے دین بنانے کو حرام کیا. بس میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ اس کو لکھ کے رکھ لیجئے اپنی میز کے اوپر. حرام حلال میں جو اتنی لمبی فہرستیں ہیں خدا نے اس کا جواب دے دیا ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں کے سوا میں نے حرام ہی صرف یہ 5 چیزیں کی ہیں اور کچھ حرام نہیں کیا. تو اس لیے بس ان کا خیال رکھیے، یعنی کسی کام میں کسی کی حق تلفی نہ ہو، کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی نہ ہو، آپ شرک کا ارتکاب نہ کریں، کوئی ایسا کام نہ کریں جو اخلاقی لحاظ سے برا کام ہے. باقی تقریبات میں جانے میں کوئی حرج نہیں. دوسرا جو سوال کا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے پیغمبر نے یہ کہا ہے کہ دوسری قوموں کی مشابہت اختیار نہ کرو. تو میں آپ سے عرض کروں کہ یہ بالکل ایک ضعیف روایت ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں، اور جو کچھ ہے اس کا وہ مطلب ہی نہیں ہے جو لوگ بیان کر رہے ہیں. یعنی یہ اس موقع پر بات کہی گئی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کارروائی کا آغاز کیا ہے اللہ کے حکم پر منکرین کے خلاف. تو اس میں مسلمان جو لوگ ہو چکے تھے مختلف بستیوں میں، ان سے کہا گیا کہ آپ کارروائی سے پہلے اپنی شناخت قائم کر لیں کوئی، تاکہ ایسا نہ ہو کہ غلط فہمی میں کارروائی آپ کے خلاف ہو جائے. اس موقع پر یہ فرمایا تھا کہ اگر کوئی دوسروں سے ملا جلا رہے گا تو پھر ہم بھی اس کو انہی میں سمجھیں گے. اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں تھا. اس وقت حال یہ ہے کہ نہ کسی کو کار میں بیٹھتے ہوئے مشابہت یاد آتی ہے، نہ جہاز میں سوار ہوتے ہوئے آتی ہے، نہ موبائل کان سے لگاتے ہوئے آتی ہے، نہ انٹرنیٹ پر بیٹھ کر فیس بک پہ بیٹھے ہوئے آتی ہے. یہ آتی ہے تو اس وقت آتی ہے کہ جب آپ کوئی اس نوعیت کا کام کرنے کے لیے جاتے ہیں. تو تمام تقریبات جو ہیں ان میں یہی دیکھا جائے گا کہ کوئی شرک نہیں ہے یا کوئی اخلاقی لحاظ سے برائی نہیں. اسلام نے یہ معیار دیا ہے، اس پر ہم مسلمانوں کے ساتھ بھی معاملہ کریں گے، اس پر ہم اہل کتاب سے بھی کریں گے، ہر ایک سے کریں گے. ہمارے یہاں ہندوستان میں ہندو تھے لوگ، ان کی تقریبات میں شریک ہوتے تھے، ملتے تھے، دوستی ہوتی تھی، تعلق ہوتا تھا. میں نے اپنے والد سے پوچھا، ہمارے گاؤں میں بہت تھے ہندو، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا بچپن میں کوئی بہت جگری دوست کون تھا؟ تو انہوں نے کہا خوشی رام، ایک ہندو. یعنی معلوم نہیں مسلمانوں کے اندر یہ چیز اب کہاں سے پیدا ہونا شروع ہو گئی ہے. سب کو انسان سمجھیے، ان سے محبت کیجیے، ان کو اپنی قوم کا فرد سمجھیے اور اعلیٰ اخلاق کا نمونہ پیش کیجیے. البتہ شرک اور بد اخلاقی کے بارے میں آپ کے پاس ایک میسیج ہے، وہ ساری دنیا کو پہنچائیے. غامدی صاحب، ہمارے ہسبینڈ جی کو کچھ نصیحت کر دیں کہ اور کچھ نہیں تو نرمی سے بات کر لیا کریں. اور اگر سارے ہسبینڈ نے مل کے ایک قرارداد منظور کر لی کہ خواتین سے درخواست کر دیں کہ ذرا نرمی سے جھڑک لیا کریں پھر کیا ہوگا؟ ہر ایک کو دوسرے کے ساتھ نرمی کرنی چاہیے. دیکھیے حضور نے بڑی عمدہ بات کہی ہے کہ خدا نرمی سے جو کچھ دیتا ہے وہ کبھی سختی سے نہیں دیتا. نرمی، محبت، شفقت، امن، در حقیقت یہی زندگی کا راز ہے. آپ کے اندر جتنی شفقت، جتنی نرمی، جتنی محبت ہوگی اس سے گل و گلزار ہو جائے گی زندگی. لیکن عفونت، ایک خاص طرح کی خشونت، سختی، آپ اندازہ کریں کہ قرآن مجید پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، کہ اے پیغمبر اگر آپ درست خو ہوتے، سخت زبان ہوتے تو یہ لوگ آپ کے گرد سے چلے گئے ہوتے. یہ صرف نرمی ہے، محبت ہے، محبت فاتح عالم. تو آپ کو اگر لوگوں کے دل فتح کرنے ہیں تو خواتین بھی ذرا نرمی سے ڈانٹ لیا کریں اور مرد بھی نرمی سے پیش آیا کریں. ڈانٹنا ضروری ہے؟ نہیں، خواتین کا تو ڈانٹنا حق ہے بھائی. اس لیے کہ مرد کوئی نہ کوئی خراب حرکت کرنے سے باز نہیں آتے، اس لیے گھر جا کے ڈانٹ تو کھانی ہوتی ہے. یہ سوال ہے کہ یہ جو آج کل مسلمانوں کے خلاف یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کارٹونز وغیرہ بنائے جاتے ہیں، مقابلے ہوتے ہیں، ابھی ریسنٹلی یہاں پہ بھی اس طرح کے واقعات پیش آئے، تو اس میں مسلمان عام طور سے ریئیکٹ کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، قتل و غارت کی بھی دھمکی دیتے ہیں. تو اس میں صحیح رویہ کیا ہونا چاہیے؟ بالکل نظر انداز کر دیجئے اس طرح کی چیزوں کو. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت آفتاب کی طرح روشن ہو چکی، اس وجہ سے کوئی بھی اس روشنی کو گل نہیں کر سکتا. ایسے موقعوں پر بہت شائستگی اور تہذیب کے ساتھ ایسے اجتماعات منعقد کیجئے جس میں آپ رسول اللہ کی سیرت کو بیان کریں. آپ بتائیں کہ وہ کیا ہستی تھی، ان کا اخلاق کیا تھا، ان کا کردار کیا تھا.
میں آپ سے عرض کروں کہ عام طور پر ہمارے ہاں چونکہ حضور کو کچھ جنگیں بھی کرنی پڑی تو اس کا بڑا غلبہ ہو گیا ہے، ورنہ جو اخلاقی شخصیت ہے وہ بے مثال شخصیت ہے۔ میں گھنٹوں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر شفیق، کس قدر نرم، کس قدر محبت کرنے والی شخصیت ہے۔ یعنی آپ سوچئے ذرا کہ ایک شخص خدا کا پیغمبر ہے، لوگ اس پر جان نثار کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کسی آدمی سے کسی موقع کے اوپر جب ہجرت کی ہے تو قرض لیا، اور وہ شخص قرض کی واپسی کے لیے مسجد نبوی میں آ کے تکرار کر رہا تھا۔ حضور نے اس کو کہا کہ میں عنقریب ادا کر دوں گا۔ ایک دو مرتبہ یہ بات کہنے کے باوجود وہ باز نہیں آیا اور اس نے بدتمیزی شروع کر دی، تو صحابہ میں سے بعض لوگوں نے اس کو آگے بڑھ کے روکنا چاہا، تو آپ دیکھیے رسول اللہ نے کیا جواب دیا، ان لصاحب الحق کے مقالہ، بھائی جس کا حق ہے اس کو کوئی بات کہنے کا بھی حق ہے، اس کو کچھ نہ کہو۔ آپ سوچ سکتے ہیں یہ بات۔ میں نے ایک مرتبہ، ایک عالم تھے تو میرے جاننے والے تھے، میں ان کے پیچھے جمعہ پڑھنے کے لیے گیا تو ان سے کسی آدمی نے سوال کیا، کوئی چٹ ایک لکھی اور پکڑا دی آگے کہ ذرا پہنچا دیجئے، تو انہوں نے چٹ پکڑی اور کہا کہ کتنا افسوس ہے، کیا زمانہ آ گیا ہے، ہمیں کبھی سوال کرنا ہوتا تھا کسی عالم سے تو ہم 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، وضو کرتے تھے، پہلے غور کرتے تھے، ہو سکتا ہے خود ہی جواب مل جائے، پھر وقت لیتے تھے، پھر گھر میں حاضر ہوتے تھے، کچھ نظر نیاز بھی پیش کرتے تھے، اس کے بعد ادب کے ساتھ پوچھتے تھے کہ کبھی آپ کو موقع ملے تو عذرا کرم سوال کا جواب دیں۔ یہ تنبیہ کر کے انہوں نے پھر آخر میں سوال کا جواب دیا۔ تو وہ جب فارغ ہو گئے تو میرا بھی ان سے دوستی کا تعلق تھا، تو میں نے ان سے کہا کہ مولانا وہ ایک واقعہ ہے موطا امام مالک میں بیان ہوا ہے، جو حدیث کی پہلی کتاب ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، یعنی آپ ذرا دیکھیے کیا شخصیت تھی، جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، جمعے کے خطبے کے دوران میں ایک شخص اٹھا اور اس نے اٹھ کے یہ کہا کہ مجھے تو دور جانا ہے جمعے کے بعد، میں انتظار نہیں کر سکتا، مجھے کچھ سوال کرنے ہیں۔ رسول اللہ نے جمعے کا خطبہ بند کر دیا، آپ نیچے اترے، اس کے سوالوں کا جواب دیا، اس کے بعد خطبہ شروع کر دیا۔ تو آپ تعارف کرائیے اس ہستی کا کہ وہ کیا شخصیت تھی، ان کا خلق کیا تھا، ان کی سیرت کیا تھی، وہ اپنی بیویوں سے کیسے معاملہ کرتے تھے، وہ بچوں سے کیسے معاملہ کرتے تھے، وہ اپنے صحابہ سے کیسے معاملہ کرتے تھے۔ یعنی ایک نرم میں آپ سے عرض کروں، اللہ تعالیٰ کو قرآن مجید میں رسول اللہ کو توجہ دلانی پڑی ہے ذرا سختی سے، جانتے ہیں کس بات پر؟ نرمی کرنے پر۔ یعنی جب آخر میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ منافقین کو الگ کر کے سزا دی جائے گی، تو اس کے لیے تبوک پر سفر کرنے کے لیے کہہ دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ کے پیش نظر یہ تھا کہ یہ لوگ جب نہیں جائیں گے تو بالکل واضح ہو جائیں گے۔ وہ آئے، انہوں نے حضور سے اجازت مانگی، آپ نے دے دی، تو اللہ تعالیٰ اس پر تبصرہ کرتے ہیں عفا اللہ عنک لما اذنت، اللہ آپ کو معاف کرے، یہ آپ نے کیا کیا ہے، ساری اسکیم ہی خراب کر دی۔ یعنی نرمی، محبت، رحمت للعالمین ہے۔ تو تعارف کرائیے، جو آدمی اس طرح کی حرکت کرتا ہے اس کو کہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوتی ہے، اس کو رفع کیجئے۔ اور میری گزارش یہ ہے کہ ہمیں احتجاج کر کے دوسروں سے اپنے پیغمبر کے احترام کی بھیک مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہم آپ کی شخصیت کا تعارف کرائیں گے شائستگی اور تہذیب کے ساتھ، اور میں آپ سے عرض کر دوں کہ دنیا میں شائستگی، تہذیب، صبر اور حکمت اتنا بڑا ہتھیار ہے کہ اس کے مقابلے میں ہائیڈروجن اور ایٹم بم بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اس ہتھیار کو لے کے میدان میں آئیے۔ اس وقت تک ہم نے کیا کیا ہے، وہ لوگ کہ جن کی کوئی تحریر پڑھنے کے لیے بھی آمادہ نہ ہوتا، ان کو ہیرو بنا دیا عالمی سطح پر احتجاج کر کے۔ حاصل کیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ تو اس رویے کو بالکل تبدیل کر دیجئے اور نظر انداز کر دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں لوگوں کی گالیاں کھائیں، لوگوں نے آپ کا نام بگاڑا ہے۔ آپ اندازہ کریں، میری زبان اجازت نہیں دیتی، یعنی حضور کے نام کا جو لقب ہے آپ کا محمد، اس کا مطلب ہے تعریف کیا گیا، یہ بڑا ہی پاکیزہ نام ہے، اس کو بگاڑا ہے لوگوں نے، لیکن کوئی رد عمل نہیں ظاہر کیا۔ اور یہ جو عام طور پر آپ کو بتایا جاتا ہے، یہ بالکل بے بنیاد باتیں ہیں۔ صبر، حکمت کے ساتھ اپنے پیغمبر کا تعارف کرائیے اور ان کے اخلاقی وجود کو نمایاں کیجیے، یعنی اخلاقی لحاظ سے کتنی بلند و بالا شخصیت ہے، یہ لوگوں کو بتائیے۔ یہ سوال ہے سر ڈھانپنے کے بارے میں کہ از اٹ اسینشیل فار اے وومن ٹو کور ہر ہیڈ؟
خواتین کے لیے اگر انہوں نے زیورات پہنے ہوں، بناؤ سنگار کیا ہوا ہو، بنی سمری ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کہا ہے کہ ان کو ہاتھ پاؤں اور چہرے کے سوا اپنا جسم ڈھانپ کے رکھنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی بناؤ سنگار نہیں کیا ہوا، کوئی زیورات نہیں پہنے ہوئے، سادہ طریقے سے ہیں، تو پھر یہ اچھی بات تو ہے لیکن کوئی لازم نہیں۔ جی یہ سوال ہے دہشت گردی ISIS اور اس قسم کے جو ہمارے یہاں اٹیمپٹس ہو رہے ہیں، تو یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا یہ جو دہشت گردی ہے اس کا سبب کیا ہے اور اس سے ہم کیسے نجات حاصل کر سکتے ہیں؟ یہ جو دہشت گردی اس وقت مسلمانوں کی طرف سے ہو رہی ہے، اس کا سبب وہ مذہبی فکر اور ریلیجیس تھاٹ ہے جو مسلمانوں کے مدرسوں میں پڑھایا جا رہا ہے، جو ان کی سیاسی تحریکوں میں سکھایا جا رہا ہے۔ اس کا باعث یہ ہے، اور اس میں 4 چیزیں ہر مدرسہ پڑھاتا ہے، ہر مذہبی مفکر سکھاتا ہے، وہ آپ کے سامنے نہ سکھائے تو بہرحال لازماً سکھاتا ہے۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں وہ سن لیجئے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ دنیا میں اگر کہیں شرک ہوگا یا کسی جگہ کفر ہوگا یا ارتداد ہوگا، اپاسٹسی، یعنی کوئی شخص اسلام چھوڑ دے گا، تو اس کی سزا موت ہے، اور یہ سزا ہمیں نافذ کرنے کا حق ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ سکھائی جاتی ہے کہ دنیا میں غیر مسلم صرف محکوم ہونے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، مسلمانوں کے سوا کسی کو دنیا پر حکومت کا حق نہیں ہے۔ غیر مسلموں کی ہر حکومت ایک ناجائز حکومت ہے، جب ہمارے پاس طاقت ہوگی ہم اس کو الٹ دیں گے۔ تیسری چیز جو ہر جگہ سکھائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں مسلمانوں کی ایک ہی حکومت ہونی چاہیے جس کو خلافت کہتے ہیں۔ یہ الگ الگ حکومتیں، ان کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اور چوتھی بات یہ کہ جدید نیشن سٹیٹ، یہ جو قومی ریاست ہے، یہ ایک کفر ہے جس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ 4 باتیں ہمارے مذہبی فکر کی بنیاد ہیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ اگر یہ آپ کو سکھا دی جائے تو آپ کیا کریں گے؟ اس وجہ سے میں مسلسل اپنی حکومت سے بھی اور پاکستان کے لوگوں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ جب تک آپ اس مذہبی فکر، یہ ایک نیریٹو ہے، اس کے مقابل میں اسلام کا صحیح نیریٹو نہیں پیش کریں گے، یہ لوگ پیدا ہوتے رہیں گے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا۔ چنانچہ میں نے پاکستان میں بہت سے آرٹیکلز لکھے ہیں۔ ابھی حالیہ چند مہینے پہلے اسلام اور ریاست ایک جوابی بیانیہ، ایک کاؤنٹر نیریٹو کے عنوان سے ایک آرٹیکل میں نے لکھا، اس پر بہت بحث ہوئی پاکستان میں، تمام علماء نے اس کے اوپر تنقید کی، پھر میں نے اس کا جواب دیا۔ اس میں بھی میں نے یہی بات واضح کی ہے کہ ہمیں 3 چیزوں کی ضرورت ہے، ورنہ یہ جو اس وقت صورتحال پیدا ہو گئی ہے، یہ صورتحال مشرق وسطیٰ میں جہنم بنا دے گی دنیا کو۔ اور یہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ایک زمانے میں یہی بات افغان جہاد کے بارے میں کہہ رہا تھا، کوئی نہیں مانتا تھا، اس کے بعد پوری قوم نے مانا۔ تو آج میں آپ کو بھی متنبہ کر رہا ہوں، اس کے لیے ضروری 3 اقدام ضروری ہیں۔ کاؤنٹر نیریٹو پر مسلمان قوم کی تربیت ضروری ہے۔ میں نے 10 نکات کی صورت میں اس کو بیان کر دی ہے کہ اسلام کا اصل نیریٹو کیا ہے، یہ نہیں ہے، اصل نیریٹو کیا ہے، اس کو آپ پڑھ لیجئے۔ یہ ضروری ہے کہ اس پر مسلمان قوم کو ایجوکیٹ کیا جائے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ دینی مدارس کا نظام بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہے۔ کسی علم کی اسپیشلائزیشن کی تعلیم بچے کو نہیں دی جا سکتی۔ ہر بچے کا حق ہے، بیسک رائٹ ہے اس کا، کہ اس کو پہلے 12 سال تک براڈ بیس تعلیم ملے، اس کے بعد عالم بنے، اس کے بعد سائنسدان بنے۔ ہمارے دینی مدارس اس اصول پر کام کرتے ہیں کہ 5 سال کے 7 سال کے بچے کو عالم بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کا حق کسی کو نہیں ہے، ڈاکٹر بنانے کا حق بھی نہیں ہے، انجینئر بنانے کا حق بھی نہیں ہے۔ 12 سال کی براڈ بیس تعلیم کے بعد آپ جو جی چاہے بنائیے۔ تو اس کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ اس کے لیے سول سوسائٹی تیار ہو، لوگ ایجوکیٹ ہوں، مسلم حکومتوں پر دباؤ ڈالا جائے کہ وہ 12 سال کی تعلیم براڈ بیس تعلیم کے بغیر کسی اسپیشلائزیشن کے ادارے کو قائم نہیں ہونے دیں گے۔ اس کے بعد جس کا جی چاہے دیوبندی مدرسہ بنائے، بریلوی بنائے، لیکن طے شدہ بات ہے کہ 12 سال کی براڈ بیس تعلیم کے بعد داخلے کا حق ہوگا۔ مجھے بتائیے، آپ کسی
کو حق دیتے ہیں اس بات کا کہ وہ 5 سال کے بچوں کو ڈاکٹری کی تعلیم دینا شروع کر دیں؟ نہیں دیتے۔ 12 سال کی براڈ بیس تعلیم ہر بچے کا بیسک رائٹ ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جمعے کا ممبر علماء کے لیے نہیں ہے، یہ ریاست کے حکمرانوں کے لیے ہے، اس کو واپس جانا چاہیے ان کے پاس۔ اگر یہ واپس نہیں جائے گا تو عالم اسلام میں مسجدیں یا بریلویوں کی ہوں گی یا دیوبندیوں کی ہوں گی یا اہل حدیث کی ہوں گی، خدا کی کوئی مسجد نہیں ہوگی۔ جی خاتون نے ایک سوال لکھا ہے کہ آئی ورک اینڈ ایٹ ٹائمز آئی ہیو ٹو شیک ہینڈز ود مین، از دیٹ الاؤڈ؟ اسلام میں بدکاری کو حرام کیا گیا ہے۔ بدکاری کو حرام کرنے کے بعد باقی جو کچھ بھی کہا جاتا ہے، جیسے عورتوں کو ملنے جلنے کے آداب سکھائے گئے ہیں، اس سے مقصود ایک ٹرم ہے، میں اس کی وضاحت کرتا ہوں، سد ذریعہ ہوتا ہے۔ سد ذریعہ کا مطلب یہ ہے کہ بھائی کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جو اس طرف لے جانے والا ہو۔ تو سد ذریعہ میں بہت سی باتیں بعض اوقات بزرگ بھی کہہ دیتے ہیں اس نوعیت کی۔ اگر آپ کو قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کا کبھی موقع ملے تو اس میں بھی کچھ سد ذریعہ کے احکام ہیں جو دیے گئے ہیں۔ تو عورتیں مرد جب بھی ملیں ان کو کچھ آداب سکھا دیے گئے، وہ آداب قرآن نے بیان کر دی ہیں۔ اس میں کہیں یہ بات نہیں کہی گئی کہ کوئی مصافحہ کرنا، ہاتھ ملانا کوئی حرام چیز ہے، یہ بات کسی حدیث میں بھی نہیں کہی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں یہ فرمایا ایک موقع پر، اور یہ بھی کوئی بہت کبھی حدیث نہیں ہے کہ انا لا اصافح النساء، میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک دینی شخصیت کا ایک خاص وقار ہوتا ہے، بہت سے کام ایسے ہیں آپ کریں بالکل جائز ہوں گے، میں کروں تو اچھے نہیں لگیں گے۔ تو اس وجہ سے یہ بات اتنی سی ہے، یہ کبھی نہیں کہا گیا کہ یہ حرام ہو گیا، یہ کوئی ناجائز کام ہو گیا۔ اس کا تعلق کلچر سے ہے، تہذیب سے ہے۔ کسی موقع پر مصافحہ کرنے کی ضرورت ہو تو کر لیجئے، کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن اس کو کوئی مذہبی حکم نہ سمجھیے، یہ ایک بالکل ہی کلچرل چیز ہے۔ میں وہاں ملیشیا میں دیکھتا ہوں کہ وہاں پر کلچرل پہلو سے، ثقافتی پہلو سے بڑا غلبہ ہے مذہب کا، بہت بڑے پیمانے کے اوپر۔ خواتین آپ دیکھیں کہ ان کے بالکل ساتھ 30% کے قریب چینی رہتے ہیں، ان کا لباس، ان کا سب بالکل مختلف ہے، لیکن بڑی وقار کے ساتھ، اور وہاں ہر لڑکی لڑکا عورتیں مرد سب مصافحہ کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بالکل کلچرل چیز ہے، اس کو مذہب کا حکم نہیں بنانا چاہیے۔ یہ جی بڑا کامن ہے کہ جب آپ ہاتھ ملاتے ہیں، ہمارے کزنز آپس میں ملتے ہیں تو جسٹ شیک ہینڈس تک رہتا نہیں ہے، تو سعودی اسٹائل کس ہوتا ہے یا ہگ ہوتا ہے، تو یہ اس تک پہنچ جاتے ہیں۔ سعودی اسٹائل کس تو ہوا میں ہوتی ہے، اس سے کیا اعتراض ہے آپ کو؟ وہ میں دیکھتا تھا ہماری بیگم صاحبہ، کچھ ان کا مزاج اس طرح کا، بچوں کو چومتی تھیں، اور میں نے کبھی ان کے ہونٹ گال سے لگتے نہیں دیکھے، تو اس پہ کیا اعتراض کی چیز ہے؟ دیکھا ہوگا آپ نے سعودی عرب میں جب لوگ ملتے ہیں، عرب تو عام طور پر وہ ہوائی میں کچھ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن ٹچ نہیں کرنا چاہیے۔ ممکن حد تک دیکھیے کوشش کرنی چاہیے، لیکن یہ چیزیں جو ہیں یہ کوئی مذہب کا حکم نہیں ہوتی، یہ کلچرل چیزیں ہوتی ہیں، اور جب تک یہ کلچرل چیزیں رہیں ان کے اوپر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے آگے کوئی چیز بڑھ رہی ہے تو پھر آپ بھی جانتے ہیں اصل چیز کیا ہے، ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جو بدکاری کی طرف لے جانے والا ہو، بنیادی بات یہ ہے۔ اور یہ بھی میں آپ سے عرض کر دوں کہ جو سد ذریعہ کی ہدایات ہوتی ہیں، یعنی کسی چیز کو کی طرف جانے سے روکنے کی ہدایات ہوتی ہیں، ان کے بارے میں رسول اللہ نے بہت خوبصورت بات کہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مثال کے طور پر کچھ چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنی آنکھوں میں حیا پیدا کرو، شرمگاہوں پر پہرا بٹھاؤ، عورتیں اپنے سینے کو ڈھانپ کر رکھیں، یہ سد ذریعہ کے احکام ہے تاکہ کوئی خرابی نہ پیدا ہو سوسائٹی میں۔ تو آپ نے فرمایا کہ کوئی آدمی ان کی خلاف ورزی کرتا چلا جاتا ہے، اور یہاں تک کہ بالکل آخری مرحلے میں بدکاری کی نوبت آنے لگتی ہے تو خدا کے خوف سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ پیچھے کی خلاف ورزی پر بھی نہیں پوچھے گا، اور اگر یہ ساری خلاف ورزی کرتے کرتے آخری معاملہ بھی ہو گیا تو پھر پیچھے سے پکڑ لے گا۔ تو اس وجہ سے ان کا مقصد یہ ہوتا ہے، ہر آدمی کو اپنے حالات کے لحاظ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کا اصول یہ ہے۔ باقی جو اصل میں اسلام میں ممنوع ہے وہ بدکاری ہے۔
جی یہ سوال ہے کہ خواتین جب اپنی مینسٹرل سائیکل سے گزر رہی ہوتی ہیں تو کیا وہ قرآن پڑھ سکتی ہیں اور مسجد میں جا سکتی ہیں؟ یہ قرآن پڑھ سکتی ہیں. مصحف کو ہاتھ لگانا یہ آداب کی چیز ہے، نہ لگائیں تو اچھا ہے، لیکن قرآن پڑھ سکتی ہیں، اس سے نہیں روکا گیا. وصیت کے بارے میں پوچھا جی، وصیت کے بارے میں بتائیں کہ کیا ہم وصیت جب کرتے ہیں تو کیا اس کی کوئی خاص مقدار ہے جس سے زیادہ نہیں کر سکتے، اور کیا رشتہ داروں کے حق میں وصیت کی جا سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو اپنا قانون بیان کیا ہے اس میں ایک ایک جملے کے بعد یہ کہا ہے من بعد وصیت، من بعد وصیت، یعنی یہ فرمایا ہے کہ پہلے آپ وصیت کریں. دیکھیے آپ کا مال ہے، آپ بتائیں کہ اس مال میں آپ کسی دوست کو کچھ دینا چاہتے ہیں، کسی نیکی اور خیر کے کام میں کچھ دینا چاہتے ہیں. اللہ نے آپ کو اس کا حق دیا ہے، اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی. ایسے ہی آپ کی اولاد ہے، آپ کی بیوی ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ ان میں سے کسی کی ضرورت اور خدمت کا کوئی صلہ دینا چاہتے ہیں. میں اس کی مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پر آپ کے سارے بچے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے، ان کی شادی بھی ہو گئی، ان کے تعلیم بھی مکمل ہو گئی، کوئی ایک بچہ ابھی تعلیم پا رہا ہے، تو یہ اس کی ضرورت ہے کہ آپ اس کے لیے وصیت کریں. کسی کی بیٹی تھی، طلاق ہو گئی، اس کی کفالت کی کوئی اور شکل نہیں ہے، اس کی ضرورت ہے کہ آپ اس کے لیے وصیت کریں. تو تمام لوگوں کے لیے، خواہ وہ آپ کے بچے ہیں، خواہ بیوی ہے. ہمارے معاشرے میں نے کئی بار لوگوں کو توجہ دلائی ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ روایت ہے کہ اگر 18-20 سال کی کوئی عورت بھی بیوہ ہو جائے تو عام طور پر شادی نہیں کرتی، یعنی گزار دیتی ہے اسی طرح زندگی. تو ظاہر ہے کہ جب یہ معلوم ہے کہ ہمارے معاشرے کا یہ نہیں اصول کہ اس میں فوری طور پر کوئی شادی کر لے گی، اور عام طور پر عورتیں اس کو پسند بھی نہیں کرتی، تو پھر ان کی بھی یہ ضرورت ہوتی ہے کہ خاوند یہ دیکھے کہ میرے بعد ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. تو کسی ضرورت اور کسی خدمت کے معاملے میں آپ کو پورا حق ہے، جس کے بارے میں آپ چاہتے ہیں وصیت کر دیں، لیکن بتائیں کہ یہ وصیت آپ کیوں کر رہے ہیں. یعنی کوئی ضرورت، کوئی خدمت رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں. بیوی کے لیے کر دیں، بیٹی کے لیے کر دیں، کسی بیٹے کے لیے کر دیں. جو وصیت آپ کر دیں گے اس کو پہلے پورا کیا جائے گا. مثلا آپ 9 روپے چھوڑ رہے ہیں، آپ نے 4 روپے کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ میری بیوی کی ضرورت کے لیے میں اس کے لیے وصیت کر رہا ہوں. ضرورت بھی بتا دیں کیا ہے. میں اپنے بیٹے کی تعلیم کے لیے وصیت کر رہا ہوں، میں اپنے کسی بہن بھائی کے لیے وصیت کر رہا ہوں. آپ کی وصیت پہلے پوری کی جائے گی. قرآن نے بار بار کہا ہے من بعد وصیت، من بعد وصیت، وصیت کے بعد. پھر اس کے بعد رشتہ داری کی بنیاد پر جو بچے گا وہ تقسیم کیا جائے گا. وہ تقسیم اللہ تعالیٰ نے کر دی ہے اور بتا دیا ہے کہ کس اصول پر کی ہے، اور بڑا رحم فرمایا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم کرتے تو جس کو زیادہ دیتے یا کم دیتے اس میں ہماری اس کے ساتھ محبت اور تعلق زیر بحث آ جاتا. تو اللہ نے فیصلہ کر دیا، اس کے مطابق حصے دے دیے جائیں گے. ان سے پھر کچھ بچ جائے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم نہیں دیا تو آپ کو پھر حق ہے کہ جس کو چاہے دے دیں. تو صحیح قانون یہ ہے. میں نے اس کو لکھ بھی دیا ہے، بیان بھی کر دیا. اس میں عام طور پر لوگ کہتے ہیں جی 1/3 سے زیادہ آپ وصیت نہیں کر سکتے. نہیں، یہ کوئی قانون نہیں ہے. یہ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو اس کے خاص کیس میں نصیحت کی تھی. یعنی اس نے حضور کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ میں یہ چاہتا ہوں اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں دے دوں. تو آپ نے کہا نہیں، یہ زیادہ ہے، تمہارے حقدار محروم ہوں گے. انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں آدھا دے دوں. آپ نے کہا نہیں، یہ بھی بہت زیادہ ہے. انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں 1/3 دے دوں. آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، 1/3 ٹھیک ہے. یہ کوئی لا نہیں ہے، یہ ایک شخص کو ایک اسپیسیفک کیس میں حضور نے نصیحت پر. تو اپنے بچوں کی، اپنی بیوی کی ضروریات کے لیے ضرور وصیت کیجیے. یہ ہمارے معاشرے کی ضرورت ہے. سارے بچے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو چکے ہوتے ہیں، وہ بیچارہ ایک تعلیم پا رہا ہوتا ہے، اس کو کوئی دیتا ہی کچھ نہیں. یہ آخری سوال کے ساتھ ہی آپ پوچھ لیں. باقی کوئی 2-3 منٹ رہتے ہیں تو ایک اور سوال ہوئے گا آپ سے. بس یہ بتانا تھا کہ دیر از ایکچولی 2 ویب سائٹس، JavedAhmedGhamdi.com and Al-Mawrid al-Mawrid MAWRID.org، جس پہ آپ جتنے سوالات آپ نے پوچھنے ہیں، ادھر کوئری سروس بھی ہے، آپ سوالات پوچھیں. ادھر پچھلے سوال بھی ہیں لوگوں کے، یو کین سی کافی سارے جو آپ نے ابھی بھی پوچھے ہیں وہ ادھر موجود ہیں، ان کے جواب.
تو پلیز جا کے دیکھیں. آئی ایم سوری کہ کافی سارے سوالات وی ور انیبل ٹو گیٹ ٹو، اس لیے وقت ذرا کم ہے تو اس کی ہم معذرت چاہتے ہیں. بٹ ناؤ دیر از اے فائنل کویسچن اینڈ ان شاء اللہ ویل کلوز دا پروگرام. جی دا لاسٹ کویسچن. مردوں کو 4 شادیاں کرنے کی اجازت ہے، عورتوں کو کیوں نہیں 4 شادیاں کرنی؟ یہ بات بالکل غلط طریقے سے بیان ہوتی ہے. اس کا مطلب گویا یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے 1 سے زیادہ شادی پر پابندی لگی تھی، آپ نے آگے اجازت دے دی. ایسا بالکل نہیں ہے. دیکھیے خدا کی شریعت میں کم سے کم پابندی لگائی جاتی ہے، اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی پابندی لگا دے اور آپ کو کل کوئی ضرورت پیش آ جائے تو اس پابندی کو اٹھایا نہیں جا سکتا. تو اس وجہ سے شادی 1 کرنی ہے 2 کرنی ہے، اس میں اگر کوئی حکومتیں قانون سازی کرنا چاہتی ہیں کریں. بہت سے مسلمان ملکوں میں بڑے اچھے قانون بن گئے ہیں. ملیشیا میں بہت ہی اچھا قانون انہوں نے بنا دیا ہے کہ اگر کوئی دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو اسے عدالت کو مطمئن کرنا پڑتا ہے، اور بڑی تفصیلی بحث سے وہ گزارتے ہیں کہ آپ کو کیا تکلیف ہوئی ہے پہلے بتائیے. تو اسلام کا صحیح موقف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 1 سے زیادہ شادی پر پابندی نہیں لگائی. یوں نہیں ہے کہ اجازت دی ہے، پابندی نہیں لگائی. کیوں؟ اس لیے کہ کل کو کوئی ضرورت پیش آ گئی تو آپ کے لیے مشکل پیدا ہو جائے گی. یہ پابندی کوئی عدالت لگانا چاہتی ہے، کوئی حکومت لگانا چاہتی ہے، قانون سازی کیجیے، لگا لیجیے پابندی. وہ آپ کی لگائی ہوئی پابندی کی کوئی غلطی معلوم ہو جائے گی، کل کو اٹھا لیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے پابندی نہیں لگائی، صحیح تعبیر یہ ہے. بس اتنی بات. یہ تو خواتین 4 کر سکتی ہیں. گھر کا جو ادارہ میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے وہ اصل میں ایک میاں بیوی کے اس رشتے سے قائم ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے ساتھ ایک ہی حوا پیدا کی تھی. ایک مذہبی اسکالر تھے، انہوں نے ایک مرتبہ بڑی زوردار تقریر کی، اور وہ کرتے ہی بہت زوردار تقریر تھے. انہوں نے کہا کہ مرد کے اندر اللہ تعالیٰ نے فطرت کے لحاظ سے 4 بیویوں کی گنجائش رکھی ہے. تو میں نے کہا میرا خیال ہے کہ آپ کے خیال کے مطابق حضرت آدم تو مرد نہیں ہوں گے. تو اس طرح کی باتیں ہم کہہ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بیوی پیدا کی ان کے لیے، ایک آدم ایک حوا، اسی سے اچھا گھر بنتا ہے. اس کے بعد کبھی کوئی ضرورتیں ایسی ہو جاتی ہیں جس میں 1 سے زیادہ شادی لوگ کرتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کوئی قانون بنانا چاہتے ہیں بنا لیں. اس کے بارے میں خاموشی اس لیے اختیار کی گئی ہے کہ ایسی ضرورتیں ہو سکتی ہیں. عورت کے لیے یہ اس لیے ممکن نہیں ہے کہ یہ پاسبل نہیں کہ ایک ادارے کے اندر رہتے ہوئے آپ اس بات کی اجازت دیں. ایک آدمی 4 کمپنیوں کا سربراہ ہو سکتا ہے لیکن ملازمت نہیں کی جا سکتی 4 کمپنیوں. آپ کو وفاداری کے ساتھ عورت سے گھر بنتا ہے، اس وجہ سے یہ نہیں ہو سکتا. جی خواتین حضرات، وی ناؤ ریپنگ اپ دی سیشن. آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.